أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایگزام آپ سب کے لیے آسان کریں. یہ دنیا کا ایگزام آخرت کے ایگزام کی طرف یاد دہانی کراتا ہے کہ جب ہمارے ایسے کاموں کے بارے میں بات ہوگی جو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انجام دیے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ وہ کام منع کیے ہوں اللہ نے پھر بھی ہم نے کیے ہوں، اور ایسے کاموں کے بارے میں اگر کوئی پوچھ تاچھ ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ جبکہ یہاں تو آسان ایگزام ہے اور اس میں بھی ہمارے یہ حالتیں ہو جاتی ہیں کہ کوئی گھبرا کے سنا نہیں پایا، کسی نے گھبراہٹ میں لکھ نہیں پائے وغیرہ. تو یہ گھبراہٹ جو ہے اس کا کیا عالم ہوگا آخرت میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو اس پریشانی مصیبت سے محفوظ رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر کا معاملہ ہمیشہ کرے، ہر طرح کی بیماری اور تکلیف سے دور رکھے آپ سبھی کو، آپ سبھی گھر والوں کو، اولاد کو، سبھی کو. اوکے چلے انشاءاللہ جیسا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ریویژن ہم لوگوں کے چل رہے تھے، ایک کلاس بیچ میں مس ہوا ہے اور کچھ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کا فارم انشاءاللہ 2 فارم بنے ہوئے ہیں، ایک ابھی بھیج دیں گے اور ایک تھوڑا رات تک بھیجیں گے. ایک میں ہاف والا ہے اور ایک میں کوارٹر جو نیا ابھی آیا ہوا ہے وہ والا ہے، متفقین سے وہاں تک. تو انشاءاللہ اس کو سالو کر لیجیے گا. اور اسی لیے آج کا جو گوگل فارم کا تھا، کیونکہ فارم کے لیے بھی آپ لوگ پوری ہی تیاری کرتے ہیں، تو جو پوری تیاری انشاءاللہ ایگزام والے دن ہی کری ہوئی ہوگی تو اسی دن انشاءاللہ دونوں آپ لوگوں کا ایک ساتھ پھر رکھ دیا گیا ہے آسانی کے تحت، کیونکہ ابھی ایک کلاس بھی مس ہوا ہے اور آج تھوڑا سا اور ہم لوگ ڈسکس کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ جیسے کہ سارے جو ورڈز ہیں وہ بھی اکٹھا کر کے بھیج دیے گئے ہیں، ان کا ریویژن کر لیجیے گا. ورڈ کی میچنگ ہی صرف آتی ہے، ٹھیک ہے. ورڈ ہم اس طرح سے ڈائریکٹ ایگزام میں نہیں پوچھتے ہیں کہ اس ورڈ کی میننگ بتائیے. ورڈ کی میننگ چوائس میں ہی آتی ہے انشاءاللہ، کیونکہ ورڈ جیسا کہ سبھی کا کہنا ہے ٹف پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. سورہ یا تو حفظ بھی ہونا تب بھی الحمدللہ آسانی سے یاد آ جاتے ہیں، لیکن اگر حفظ بھی نہیں ہو، ٹرانسلیشن بھی پکا حفظ نہ ہو تو ورڈ کا یاد آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگوں نے فی الحال یاد تو کرنا ہے الحمدللہ اور کر ہی رہے ہیں آپ سب محنت کے ساتھ ساتھ. اس میں بس اسی طرح کا رکھا ہے جیسے ہمیشہ تھا کہ چوائس رہے گی، گوگل فارم میں ہی ورڈز آئیں گے. ٹرانسلیشن جو ہے وہ الحمدللہ ترجمہ یا ایکسپلینیشن تو جس طرح سے ہوتا ہے وہ اب جیسے ہمیشہ ہو جاتا ہے کہ اس سورہ میں اللہ سورہ پہ طارق کھلی ہوئی ہے، اس میں اس طرح سے سوال ہو جاتے ہیں سورۃ الطارق میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی قسم کھائی ہے. تو ایگزام دیتے وقت آپ یہ کھول کے قرآن کھول سکتی ہیں اپنا سادہ والا. اذان ہو رہی ہے، کنٹینیو. پھر ایکسپلینیشن پہ جیسے آپ اس میں سے پھر اپنا سادہ قرآن کھول کے رکھیں گے، اس میں سے بتا سکتی ہیں کہ سورۃ الطارق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی، پھر طارق یعنی چمکتے ستارے کی قسم کھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے سوال یہ بھی آتا ہے جواب کوشچن کہ قسم کا جواب کہاں ہے، قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے. تو جس قسم ہونے کے بعد کا جو جملہ ہوتا ہے، جو آیت ہوتی ہے، وہ اس کا انشاءاللہ جواب ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ لوگ اچھے سے ہر سورہ کا یہ ضرور دیکھ لیجیے گا ایگزام سے پہلے کہ اس کا جواب کہاں پر ہے اگر قسم آئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں سورۃ الطارق میں کیا کلیئر دکھ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قسم کھا کے بتایا کہ ہر ایک کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، لکھنے کے بان، لکھنے والے وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. تو آسان سیدھا سمپل جتنا آپ کو کوشچن پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی آپ بتا دیجیے گا. تو الحمدللہ ابھی تک بہترین آپ لوگوں نے جنہوں نے بھی ایگزام دیے ہیں آسان اور بہترین اچھے دیے ہیں.
بس اتنا ہی چاہ رہے ہیں. جو آپ کی ڈیلی کی محنت ہے اس سے جو آپ کے دل اور علم میں اضافہ ہوا ہے, دل کھلے ہیں الحمدللہ, یہ ہے مین مقصد نا. اور جب تک آپ ایگزام کے لیے اس کو دوبارہ نہیں پڑھتی ہیں, یا پھر انسان کسی کو بہت ہی اچھے سے ڈیٹیل سے لکھے اور اپنے گھر میں لوگوں کو بتانا شروع کر دے. اصل بات ٹچ رہنا ہے. جتنی بار آپ اس کو اپنے کرے کو پڑھیں گی تو وہ پھر انشاءاللہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو یہ طریقہ تو ہر جگہ ہی الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا ہوا نا, ایسے ہی پڑھائی ہوتی ہے. تو جب ہم پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بنے ہیں اور وہ بھی قرآن کے, تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ, اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے, محنت کریں گے. اور دعائیں آپ کی, ہماری, سب کی الحمدللہ آپ سبھی کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو 30 پارہ الحمدللہ اب جیسا کہ ہم لوگ اسپیڈ اپ ہو گئے ہیں اور جلدی ہوتا جا رہا ہے. انشاءاللہ جلدی ہی ختم ہو جائے گا. نیکسٹ آپ لوگ جلدی ہی کوارٹر کا بھی ایگزام دے لیں گے. لرننگ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ فاسٹ کر چکے ہیں, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ سبھی کے لیے بہت اسے خوب بابرکت ثابت کرے. بہترین نوٹس آپ لوگوں نے بنائے ہیں, دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہوم ورک گروپ پہ آپ لوگ بھیجتی ہیں. تو اتنے اچھا آپ سبھی نے لکھا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اور لائنس اگر ہم بڑھا لیتے تو شاید آپ لوگوں کو لکھنے کے لیے اور دل مل جاتا کہ لکھتے لیکن ہم ڈر کے ہمارے زیادہ لائنس بھی نہیں دیتے ہیں, ورنہ لوگ کہیں گے اتنا تو لکھنے کا ہوتا ہے اور نہیں ہو پا رہا ہے, یہ ہے وہ ہے. تو خیر لوگ بیچارے اسی میں آگے پیچھے کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ایک ورڈ لکھنا, ایک اس کو یاد کرنا قبول فرما لے خالص نیت کے ساتھ. آخرت میں اس کا بہترین نظر آپ سبھی کو ملے, دنیا میں بھی اس کی برکتیں آپ لوگوں کے لیے خاص ہو. کیونکہ ابھی شروع میں تو آزمائش ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ چیک ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یہ سچا بندہ ہے کہ نہیں. پھر بعد میں آپ دیکھیں کہ وہ چیز یوز ٹو آسانی, جیسے کہ نارملی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جیسا ہو رہا تھا, جب دین لے کے آئے تو بہت زیادہ پریشانی اور یہ وہ ساری چیزیں, لیکن بعد میں سب جب ہو گئے, سارے مسلمان ہو گئے, تو پھر وہ ایک دوسری طرح کی آزمائشیں آتی, لیکن وہ اتنی بڑی تکلیف جو ہے کہ کیسے شروع, وہ سب چیزیں الحمدللہ سیٹ ہوتی جاتی ہیں. اسی طرح الحمدللہ آپ بھی کوئی بھی آج سے کلاسز کروں گی تو شروع میں تو بہت تکلیف تھی, لیکن اب دیکھیں ماشاءاللہ سیٹ ہوتا جا رہا ہے. اب میں پردہ کروں گی, شروع میں تو لوگوں نے اتنا کہا, لیکن اب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پردہ کرتی ہے, دیٹس اٹ, ختم. تو وہ چیز جو ہے بعد میں انشاءاللہ تو ہر فیلڈ میں اس کو ایکسپٹ کرتی جائے گی, اور جمے رہنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب آسانی کریں گے. جی عظما کہاں سے شروع کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سورہ فجر تک ہی کر دیا تھا, سورہ بلد سے پیچھے سے سورہ مطففین سے سورہ فجر تک کے آ گئے تھے. اچھا جی, اب جائیں گے فجر کے بعد سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ. جی رشدہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ مجھے یہ پوچھنا تھا, جو ہمارا ایگزام ہوئے گا تو جو مین پارٹ جو ہمارا آئے گا 80% کون سے سورج میں آئے گا, تو ہم سب کو ایک تھوڑا ہیلپ ہو جائے گا پلیز. زیادہ پورشن کس میں سے آئے گا یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ جی استاذہ. جیسے کہ 3 پارٹس ہیں آپ کے نا, تو آپ جی استاذہ. ہاف سے زیادہ تو ابھی ریسنٹ جو ہے اسی کا آئے گا, ہاف سے زیادہ انشاءاللہ. اوکے. آج جو ہم نے آپ لوگوں کا وہ بنایا ہے ٹیسٹ کا, وہ ایک ابھی جو بھیجیں گے انشاءاللہ کلاس کے لگ بھگ 1 گھنٹے بعد, ایسا ارادہ ہے بھیجنے کا. جی تو انشاءاللہ. وہ دیکھیں گے آپ لوگ تو ایزی رہے گا. پھر ہاف پارے کو بالکل الگ کرا ہوا ہے, تو ایسے ہی ہے, جو مین ہے اس میں سے زیادہ آئے گا فائنل, لیکن پورا آئے گا, پورا ملا کے سب ایک ساتھ, کیونکہ وہ فائنل پورے قرآن کا پورے پارے کا ہوگا نا. کتنا آ رہا استاذہ ہے ہمیں پلیز فائنل کا بھی نروس نہیں کیجیے, ابھی جو پریزنٹ ہے پلیز. نہیں ماشاءاللہ آپ لوگ اسی لیے ایک پارٹ پہ زور دیتے چل رہے ہیں نا انشاءاللہ. جی تو جی یہ چیز ایسے ہی رکھیں, اچھا ہے, یہی پیٹرن ہے اور یہی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ, آسان رہے گا انشاءاللہ. تو مطلب انشاءاللہ جو بھی 75% میں سے 35% پرانا کم آئے گا, 35% 80% میں آئے گا آپ انشاءاللہ. 60-40 کر لیں. جی جی اوکے استاذہ. استاذہ بتائیے نا کون سے سورے سے کون سے سورے تک, تو ایک ہیلپ ہو جائے گا پلیز. جو ابھی نیا ہے نا وہ متففین سے یہاں تک ہے نا, غاشیہ تک, جی استاذہ. وہ مین ہے ابھی جس کا آپ لوگ نے ایگزام نہیں دیا. فجر سے تو ناز تک اس سے پہلے بھی آپ لوگ دے چکے ہیں نا, تو اس میں سے جی کم آئے استاذہ. گا, 40% جی آئے گا, اور جو نیا استاذہ پورشن ہے اس میں سے 60 آ جزاک اللہ خیر استاذہ. جائے گا.
آپ لوگوں کا یہ جو بکس نکالی ہوئی نا اس کے کوئی لاسٹ ناس والا جو پیج ہے وہاں پر کہیں پر ایک وہ بنا لے کنٹینٹ جیسے ہم لوگ کا بک میں بنا رہتا ہے نا، اسی طرح سورہ کے نام اور یہ وہ سب لکھ لیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو آسانی رہتی ہے وہ دیکھنے کرنے میں۔ ابھی بک الحمدللہ ریوائز ہو کے پھر سے بن رہی ہے نیکسٹ والوں کو آپ لوگوں کی برکت سے الحمدللہ جو آپ لوگوں نے کیا اس کے بعد سب کچھ سیٹ ہو کے الحمدللہ اب پورا ان کو ایک ساتھ ہاف بک مل جایا کرے گی، جو کریکشن ہے وہ بھی ہو جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اب ہم لوگ کا 29 میں اب لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے نا، PDF کب ملے گی، یہ کب آئے گا سبحان اللہ، اس کی بھی بنا رہے ہیں پہلے سے، اللہ آسانی کرے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، پڑھنا زیادہ ہے، چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ لا کے معنی نہیں یہاں پر نہیں ہے، قسم کے لیے ہی یوز ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سے بھی بتایا جاتا ہے کہ نہیں میں ایسے ہی قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اس شہر کی تو جو کہ مکہ ہے۔ تو کہیں پر بھی آپ لا فلا اقسم بالشفق واللیل، تو جو اس طرح کے ہیں جہاں پر بھی لام بھی آتا ہے تو وہ بھی نہیں کا مطلب نہیں لے گا، جیسے کہ اور واو آتا ہے تو وہ اور کا مطلب نہیں لیتا ہے۔ اصل میں قسم ہی اس کے معنی بن جاتے کہ نارملی آپ دیکھیں گے میں قسم کھاتا ہوں نیچے لکھا ہوتا ہے، جس کو تفسیر کرنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ اصل میں یہ بات ہے کہ نہیں میں ایسے ہی قسم کھاتا ہوں، تو وہ نہ لکھ کر کے نارمل لکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں سوری میں قسم کھاتا ہوں، اس طرح سے۔ اوکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے اس شہر میں۔ تو جو کچھ دیر کے لیے لڑائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اور اس کو لے کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جائز تو تھا، کوئی ریزن آ جائے تو ہو سکتا ہے یہ وہ اس طرح کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافی ہم لوگوں نے اس کی تفسیر میں پڑھا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ صرف مجھے آرڈر ملا تھا، ورنہ ہر وقت ہی مکہ شہر حرمت والا ہی ہے، اسی لیے اس کو بلد الحرام یعنی حرم اس طرح اسی سے ہی کہا جاتا ہے، حرمت والا، یعنی جو نارمل چیزیں ہمارے لیے حلال ہوتی ہیں وہ اگر آپ اس کی حد میں آ جائیں تو وہ بھی حرام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ احرام پہن لیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے جائز ہوں وہ احرام کی حالت میں حرام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس کی عزت ہے گھر کی، حرمت اسی وجہ سے کہلائی جاتی ہے اللہ کا گھر کا، تو وہ اس کا پھر انسان کو دھیان رکھنا چاہیے۔ تو مکہ شہر کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی، اور مکہ شہر میں ہم لوگوں نے جو یہاں پہ دیکھا تھا کہ اس کی عظمت اس وجہ سے بھی بڑھ کے تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رہنے کی جگہ تھی، سبحان اللہ۔ تو اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب، ان کی وجہ سے بھی، اور اللہ کا گھر وہاں پر وغیرہ ساری چیزیں ملا کے اللہ تعالیٰ نے اسے عزت والا اعلیٰ مرتبہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر کے بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس طرح کا کہا ہے کہ جیسے ہم ہر باری بتاتے ہیں نا کہ جیسے میں کوئی اپنے آپ کو بہت اچھا بچے نے کچھ کیا ہے اور ہمیں اس کو بتانا ہو تو اپنے سے نسبت جوڑ کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، میرے بیٹے کا دیکھا رزلٹ آپ نے، میرے بیٹے ایسے شروع کرتے ہیں نا، تو وہ بات وہی آتی ہے کہ محبت، عزت، تعظیم، اپناپن، یہ ساری دکھانے کے لیے۔ تو مکہ کو بھی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹ کر کے بات ہو رہی تھی۔ ووالد وما ولد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے والد اور ولد پیدا ہونے کی اور والد کی قسم کھائی، جو کہ کہا گیا ہے آدم علیہ السلام اور ان کی ساری ذریت، اور اس کے علاوہ ہر والد جو بھی باپ ہے اس کی اور باپ کی اولاد کی۔ تو دو اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھے تھے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ہے قسم کا جواب کہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس طرح کے بھی سوال ہیں کہ قسم کا جواب یہ کس سورہ کا ہے، اور یا اس سورہ میں اس بات کے اوپر قسم کھائی گئی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو بے شک آپ لوگوں کو سادہ قرآن کی ضرورت پڑے گی ہی، سب پہلے سے ریڈی رکھ کے بیٹھے اور سادہ قرآن میں کوئی نشان نہیں ڈالیں، اور بالکل بھی تاکہ ایگزام کے لیے آپ اسے یوز کر سکیں۔ تو کوئی بھی مارک کسی بھی طرح کا کوئی اس میں نشان نہیں ہو، وہ قرآن آپ لوگ لے لیجیے گا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وہ سوچتا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں کی نہیں، یقدرہ تقدیر یا قدرت رکھتا ہے، یہاں پہ قدرت لکھے، قدرت رکھتا ہے یا قابو میں لے پاتا ہے، علیہ اس کے اوپر، احد کوئی بھی، اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر
قدرت نہیں رکھتا، یعنی قابو نہیں کر سکے گا، جو مرضی آئے کرتا. انسان کی اصل میں ایسے ہی حالت ہو جاتی نا کہ وہ جب مرضی آئے کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جس کو جیسا سمجھ میں آئے بولے دے رہا ہے. اللہ نے بول کے اوپر بھی کتنے زیادہ وہ لگائے ہوئے ہیں کہ پیٹ پیچھے ایسا نہیں بات کرنا، یہ نہیں بولنا، وہ یہ وہ. لیکن ہم لوگ جس کے جیسا آتا ہے تو یہ ساری باتیں اس کے اندر آئیں گی کہ اسے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پا پائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابھی ایک بیماری، ابھی پل میں ایک اب تو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں کہ ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہیں کہ ڈاکٹرز بھی سر پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، اس کے اوپر میں کیا علاج کر دوں. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ دوسری دوا ریئیکشن ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یعنی ڈاکٹرز بھی سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ کرنا کیا ہے. اور ایسی تکلیفیں، ایسی بیماریاں اب آ رہی ہیں جو کہ بتا دیا گیا ہے کہ جب زنا عام اور یہ ساری چیزیں عام ہو جائیں گی تو ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوگا جو پہلے کبھی سنی ہی نہ ہو. یقول اہلکت مالا لبدا، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اتنا مال اڑا دیا. یعنی کہ واقعی اگر کہتا نہیں ہے تو کر کے تو دکھا رہا ہے نا. جتنی مرضی آئے اتنا مہنگا شادی کا ایک دن کا ڈریس، کیوں بھائی کبھی دوبارہ یوز میں بھی نہیں آئے گا. مطلب اتنا ہیوی ڈریس کوئی کبھی پہنتا ہی نہیں ہے کہ جب شادی کے دن بھی پہنا تھا تو اسے کوئی کام والیاں لگانی پڑی تھی کہ بھائی اتنا بھاری ہے کہ بچی گری جا رہی، لیکن یہی لینا ہے. اور ایسے ایسے مال اتنے بڑے بڑے خرچ کرنے ہیں اور سب ایسے کرتے ہیں اس وجہ سے مجھے یہ کرنا ہے. تو سب کو خوش کرتے کرتے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر خوش ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ میں سب میرے پاس ہیں سب کے دل، مجھے خوش کرو گے تو میں سبھی کے دل کو تمہاری طرف ٹرن کر دوں گا. اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہی بتا دیا کہ جاؤ سب کو خوش کرتے رہو، دیکھیں میں اگر ناراض کروا دوں اور کوئی تمہاری طرف ٹرن ہوتا ہے کیا. اتنے کھلے واضح الفاظ ہیں تب بھی دیکھیں اپنے اتنے رحمت کرنے والے غفور الرحیم اللہ کی طرف ٹرن نہیں ہوتے ہیں. اور ایسی ایسی آیتیں موجود ہیں کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو، کہاں چلے جا رہے ہو. یحسب ان لن یرہ احد، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. تو جب ہم کرنے پر آتے ہیں تو واقعی ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ لٹرلی سامنے سے بیٹھے اگر کوئی بڑا بھی آ جائے نا روم میں یا کوئی بچہ بھی آ جائے چل تو ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں کہ بھئی یہ آ گیا، یہ دیکھ رہا ہے، کیسا لگے گا. میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. کہاں جاتی ہے ہماری حیا گناہ کرتے وقت، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کو یہ آیتوں سے اس کو بھی بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمارے کام ایسے نہ ہو کہ ایحسب ان لن یرہ احد، جیسے کہ ایسے بن جائیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اب تو جو مرضی ہے کر لو، کچھ اٹھا لو، کچھ چرا لو، کچھ کسی کو کر لو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ. الم نجعل لہ عینین، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کیا ڈاؤٹ ہے کچھ کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ نہیں سبھی کچھ پر قادر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا شروع کی. کیا اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا؟ میں نے نہیں بنایا کیا اسے؟ الم نجعل، یا نہیں بنائے ہم نے لہو، تو اس کے لیے انسان کے لیے، کیونکہ انسان ایسا ہے، انسان ایسا ہے. پھر اللہ تعالیٰ انسان کی بتا رہے ہیں کیا میں نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور ہونٹ، اور دونوں ہونٹ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اس کے بعد ہدایت بھی بھیجی. قرآن نہیں بھیجے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت اٹھائی، کیا انہوں نے ہمارے لیے یہ سب نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سچویشنز بنوائی نا ہم لوگوں کے لیے کہ سچ بات غلط اور صحیح دونوں راستے دکھ جائیں. ہدایت مل گئی غلط اور صحیح راستوں کی، یعنی دکھا دیا اللہ تعالیٰ نے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نارملی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں کچھ نہیں آ رہا ہوتا، اسے اٹھ کے بیٹھنا ہے، پوٹی، باتھ روم، بھوک، کچھ بھی نہیں، لیکن فیڈ کیسے کرنا ہے یہ اسے معلوم. کون بتاتا ہے کہ اسے سک کرو، چباؤ نہیں تو دودھ پیٹ میں جائے گا. نپلس ہے، یہ فیڈر ہے، اس کو نپل کو کھانا نہیں ہے، سک کرنا ہے. کون بتاتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہ ہدایتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے جو کہ ایک تو ملی ملائی ہدایتیں ہیں. کچھ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے وہ یہ 2 ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 راستے دکھا دیے. اب ہماری مرضی. کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں غلط صحیح سب بتا دیا تھا؟ آخرت میں بھی ایسے ہی پوچھ لیا جائے گا کہ صحیح اور غلط تو سب بتا دیا گیا تھا. ہوا کیا جو پھنس کے آ گئی؟ مسلمان گھر میں پیدا کیا گیا تھا. ہوا کیا جو انگلش پڑھنا آ رہا تھا اور تم عربی نہیں پڑھ سکی؟ وجہ کیا ہوئی کہ اتنی چیزیں اچھے سے پکی یاد ہو جاتی تھیں، قرآن یاد نہیں ہوا؟ تو کتنی کوششیں ہم کرتے ہیں
اگر یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہی ابھی دیکھ لیں، ان کے ایگزام ابھی پڑے ہیں تو وہ ایسے پوری پوری رات جاگ رہے ہیں. کیا ہم قرآن کے لیے بھی کوئی ایک رات ایسی جاگے ہیں یا کوئی ایک ایسا دن کہ بھئی مہمان آ گئے، نہیں مجھے قرآن پڑھنا تھا میں پڑھ کے، نہیں مہمان آ گئے اب کون قرآن پڑھتا، اب تو رکھ دو بعد میں دیکھیں گے نا. لیکن مہمان آ گئے، ایگزام ہے بیٹا کہاں بیٹھو گے، جاؤ پڑھائی کرو. تو بیلنس بنا لے کم سے کم، تب بھی بہت فائدہ ہو جائے گا، ہماری زندگی میں بہت فرق آ جائے گا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے یہ مشکل چیز جو ہے، مشکل گھاٹی کہا گیا ہے نا اسے، کہ وہ پار ہی نہیں کری. فَلَقْتَحَمَ، اس کو عبور یعنی پار ہی نہیں کیا، کس کو، عقبہ کو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ معلوم بھی ہے کہ عقبہ کیا ہے. فک رقبہ، پھر کچھ ایسے مشکل کام، یا مشکل نہیں، کچھ دین کی باتیں بتائی گئی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ عقبہ یعنی کہ مشکل گھاٹیاں ہیں کہ انسان جو ہے وہ غلام کو نہیں چھڑاتا، یعنی وہ پیسے لگتے ہیں نا پھر اس میں. تو آج کل غلام کو چھڑانا، کیا ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ اصل یہ ہے کہ آپ کسی ایسے انسان کو جو کہ پھنس گیا ہے پیسے نہیں دینے کی وجہ سے، کہیں پولیس کے پاس کہ بھئی اس نے بل نہیں جمع کیا تھا، یا یہ ہو گیا تھا، غریب تھا، یا کسی اور وجہ سے کہ بھئی کراسنگ دیکھ نہیں پایا، سگنل کراس کر دیا، اب اتنے سارے پیسے ہیں وہ نہیں دے پا رہا ہے وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں بھی غلام آزاد کرنا، وہ پھنس گیا ہے تو اگر آپ دیں گی تو وہ اسی میں ہی آ جاتا ہے. تو اس طرح سے، یا پھر کسی کا قرضہ، آپ کسی قرضدار کو اس کے قرضے سے آزاد کروا لیں تو انشاءاللہ یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. تو انشاءاللہ نیچے ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھا بھی تھا کہ کس طرح سے قرضہ کا، اس کے اندر سے بھی انشاءاللہ ضرور آپ لوگ تفسیر میں سے بھی دیکھیے گا، کیونکہ جو تفسیر کے یہ امپورٹنٹ اس طرح کی حدیثیں وغیرہ ہیں، کوشچن سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور تھوڑا بہت ایک آدھ سوال شاید ہمیں اس میں سے بھی نکالا ہے کہ جو آپ کو نارملی ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ. تو تفسیر بھی پڑھ لینا آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ. تو دیکھا تھا ہم لوگوں نے کس طرح سے بیوہ کی مدد کرنے والا، اور پھر غلام، قرضدار، یہ ساری چیزیں حدیث سے جو ہیں انشاءاللہ اس کو ریوائز کیجیے گا. یا جیسے کہ ہمیشہ کھانے کے اوپر ہم لوگ ضرور بات کرتے ہیں کہ کھانا نہیں کھلایا کس وقت، یعنی کہ کھانا کھلانا ہر وقت ہی ہے، لیکن اگر آپ کسی کی بہت اس وقت مدد کریں نا، جب ضرورت ہو اسے، تب آپ دیکھیں کہ چاہے اس کے پاس ہو بھی، لیکن اگر کوئی گھر پہ بلایا ہے، کوئی کچھ ہے کسی بھی طرح کا، آپ اس وقت اسے دے دیں. تو جب وہ لے کے بیٹھی ہے میرے پاس خود ہے یہ، تو ٹھیک ہے شکریہ لے لیا، لیکن جب نہیں تھا اس وقت آپ مدد کریں گی. تو یہاں پر کچھ ایسے ٹائم بتائے ہوئے ہیں کہ کھانا کھلانا کون سے دن پہ، بھوک والے دن، یعنی کہ جب اس کو واقعی بہت بھوکا تھا اور کچھ نہیں تھا کھانے کو. تو یہ ساری چیزیں پتہ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے پڑوس کا جو ہے وہ آس پاس والے لوگوں کو آپ کو یہ کرنے کہا گیا ہے کہ دھیان رکھا جائے ایک دوسرے کے گھروں میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں. کیا تو ابھی آپ کہیں میرے پاس تو کوئی غریب نہیں ہے، ہاں ضرورت مند تو ہو سکتے ہیں، کسی کے یہاں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ڈیلیوری ہوئی ہے، اس کا خود کا یہ وہ، تو ایسی چیزوں میں بھی ہم ان کی مدد کر دینی چاہیے کہ کیا پتہ کب اس کی طبیعت نہیں اچھی تھی، وہ پکا نہیں سکی، اٹھ نہیں سکی، گھر میں دوسرا تھا نہیں وغیرہ. تو اس طرح سے بھی ہم کھانا کھلانے کے دن کی ضرورت پہ اگر ہم کسی کے ساتھ پورا کریں تو وہ انشاءاللہ اسی میں سب جائے گا. یتیم ذا مقربہ، یتیم کا بھی بہت زیادہ ہم لوگوں نے اسی میں ہی پڑھا تھا، اور اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے. شاید 2 بار آیا ہے پورے اس بارے میں، گنیے گا ابھی تک کتنی بار یتیم کے بارے میں آ چکا ہے. یتیم رشتہ دار، مقربہ کہتے ہیں قریب کو، تو جو قریبی ہوں یعنی رشتہ دار ہوں. ذا مقربہ یعنی ہمارا قریبی رشتہ دار ہو یا پھر رشتہ دار ہو، ایسے یتیم کی ہمیں خود باہر اپنی عزت خاندان کی نہیں جانے دینا چاہیے، اور خود ہی ہمارا پہلا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی جو بھی اپنے صدقے وغیرہ جس طرح سے وہ اپنے لوگوں کو پہلے دیکھیں. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ آپ تو قرابت داری پوری کر رہی ہوتی ہیں، دوسرا ایک، ہاں یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہمیشہ زکوٰۃ سے ہی ہر چیز پوری کرتی چلی جائیں. زکوٰۃ کے حقدار اور بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے زکوٰۃ میں ہم لوگ معلوم ہے 6 طرح کے پورے پوائنٹ ہیں کہ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو پوری باندھ کے بھئی ہم نام بھی ہو جائے گا خاندان میں کہ ہم ان کا کرتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی ڈبل نیت کر کے یا کوئی ہمارے وہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر
कराने वाले और जानने वाले हैं। और मिस्कीनन ज़ा मत्रबा, या फिर ऐसा मिस्कीन, ऐसा गरीब। मिस्कीन और फ़कीर में बहुत फ़र्क हम लोगों ने पहले लिया था ना, कि मिस्कीन वो होता है जो माँगता नहीं है, हाँ, उसकी हालत थोड़ी-सी अंदर से ख़राब होती है। और दूसरी निशानी ये भी होती है कि मिस्कीन की आप मदद करने जाएँगे तो ऐसे 10 रियाल या 10 रुपए, 100 रुपए ऐसे नहीं बनता। आपको अच्छा उसके पास कोई ऐसी ज़रूरत होगी कि जो आपको अच्छी रकम भी निक देनी पड़ेगी और उसको उसकी ज़रूरत भी होगी, तो वो आता है। मथरबा यानी कि खाक मिला हुआ, बहुत ही ज़्यादा परेशान, लेकिन वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं माँगता है। ऐसा यही ही हुक्म है। अल्लाह ताला जब देखें गैब से भी जाते हैं लोगों को, तो अल्लाह करे कि हर इंसान की हर तकलीफ पूरी होती रहे, और अल्लाह ताला हम लोगों को हमेशा ऐसे लोगों से मिलाए कि हम उनकी मदद करें। और हम लोगों को मदद करने वालों में, यानी कि एक है अल्लाह की मदद हमें आती हो, और फिर हम अगर अपने आस-पास में किसी को देखें तो उसकी मदद कर सकें। तो ये अल्लाह की तरफ से एक दिया हुआ लेवल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको अपनी तरफ से कि मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल भी हटाना होता है। अल्लाह ताला चाहें तो पल भर में जो दे रहा था वो लेने वाला हो जाएगा, और लेने वाला जो है वो देने वाला बन सकता है। तो कुछ भी अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है ना। जिसकी निशानी सुनामी आई हुई थी तो वहाँ पर वर्कर्स और सारे के लोग एक ही लाइन में लगे हुए थे, जिसमें उनके वो सेठ जो थे वो भी थे, सभी थे। उनके घर के ऐसे लाड वाले बच्चे सभी एक लाइन में थे। तो ये अल्लाह की आज़माइश, पकड़ सभी कुछ होती है। तो अपने आप को पल-पल में कि देखेंगे जब जब गरीबी आएगी, अभी तो नहीं आई, ऐसे भी होता है ना अर्थक्वेक्स ये। तो हर वक़्त सूरतुल मुल्क में ही पढ़ रहे थे ना, आसमान वाले से कैसे हम बेखौफ हो जाते हैं, और चाहे तो आसमान से ही क्या अल्लाह ताला आप कादिर नहीं है पत्थर की बारिश करने पर? हैं। तो हर चीज़ के साथ याद रखनी चाहिए अपने लेवल को, मेरी क्या औकात है, मुझे कितना झुक के चलना है, इस चीज़ों को। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू, ये सब करने के साथ-साथ वो खाली ऐसे लोग आपको बहुत दिख जाएँगे। कौन? जो पैसे वाले हैं, गरीबों का खाना खिलाते हैं, और ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। यानी लेन-देन में बहुत अच्छे हैं। काफ़िर भी आप देखें लेन-देन में बहुत अच्छे होते हैं। गरीब को किसी पता चल जाए अपना पहना हुआ कपड़ा भी उतार के दे देते हैं, खुद भी चाहे कैसे हो जाएँ, लेकिन वो आपने देखी हो वीडियोज़, और हर तरह से भी इस तरह की चीज़ें देखने सामने आती हैं। तो अ, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? मिनल लज़ीना आमनू, ईमान वाला, वतवासौ बिस्सब्र वतवासौ बिलमरहमा, और सब्र वाला और रहम करने वाला, और जब ये खुद करता हो तो वो दूसरों को भी बताता हो। उलाइका अस्हाबुल मैमना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसमें शामिल फरमाए, यही सीधे हाथ वाले लोग हैं। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ़्र किया हमारी आयतों से। तो आयत अल्लाह की बहुत सारी होती हैं, आयत माने निशानी। अल्लाह की निशानियों को झुठलाते रहे, नहीं ये तो मैं कमा के लाई हूँ, नहीं ये तो कुछ और होगा, ये होगा, वो होगा, और अल्लाह की तरफ से हर चीज़ है तो अगर उसको झुठलाते जाएँ। हम अस्हाबुल मशअमा, ऐसे लोग ही उल्टे हाथ वाले होंगे जिनके ऊपर आग हमेशा-हमेशा बंद की हुई होगी। सूरत अश-शम्स, वश-शम्सी व दुहाहा, सूरज और उसके धूप की कसम। सूरज दुहा कहते हैं चढ़ते वक़्त की धूप, ठीक है? जो सुबह का वक़्त होता है उसको दुहा, दुहा में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। वल कमर, और चाँद, इज़ा तलाहा, जब उसके पीछे आए, और दिन जब वो रोशन हो जाए, या सूरज निकल आए उस वक़्त की। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, और रात की जब वो छा जाए, ढाँप ले, ढक ले। यग़शा, गश ये होता है कोई चीज़ किसी के ऊपर छा जाना। वस्समाइ वमा बनाहा, और ज़मीन आसमान की, वमा बनाहा, और उसके बनाने की, या उसके बनाने वाले की। हम लोगों ने 2 तरह से पढ़ा था ना, नीचे आप पूरा तफ़सीर में देख रही हैं कि माँ बिमाना अल्लज़ी पर है। अल्लज़ी और भी कई जगह पे माना जो है वो मस्दर इसका ले लेता है जिसने, अल्लज़ी के। तो वैसे तो हमको मालूम है कि माँ जो है वो इसमें लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अल्लज़ी के मानों में आ रहा होता है। तो ये जो और अल्लज़ी, ये 2 इस तरह के माने देगा। यानी जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है, बनाने की कसम और आसमान की, या फिर
آسمان کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی جس نے آسمان بنایا ہے، والارض اور زمین، وما طحاها اور جس نے اسے بچھایا یا بچھانے کی قسم، ونفس وما سواها اور جان کی، انسانی جان کی، اور اس کو ٹھیک کرنے کی، یعنی اس کو جس نے ٹھیک ٹھاک بنایا اس کی قسم، اللہ کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ یہ انشاءاللہ اتنی ساری قسم کھا کے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر الہام کر دی. الہام مانے ہوتا ہے ڈال دینا، سمجھا دینا، کوئی چیز اس کی عقل میں آ جانا کہ ہاں یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہونا چاہیے. تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں عقل میں آ جانے والی چیزیں جو ہیں وہ الہام یعنی فَأَلْهَمَهَا اس کے اندر آئیں گی، یعنی سمجھا دینے پر آئیں گی کہ انسان کا تقوی کیا ہے. تقوی ہوتا ہے بچنا، ڈر، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. کہاں فجور، فجور یعنی اس کی برائی، بدکاری وغیرہ جو ہمارے لیے برا ہے، ہماری جان کے لیے، نفس کے لیے، تو وہ چیز انسان کی برائی اور خرابی یہ، اور تقوی اور اس کا تقوی یعنی کہ تقوی ہوتی ہے کوئی ایسی چیز جو ہمیں برائیوں سے روکے، پرہیزگاری وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز، اس جی کا قسم کا جواب یہ 8 والی آیت ہے. جی ہاں یہ آگے تک آئے گی. جی ہاں یہی ہے تقوی اور وہی، کیونکہ پھر آگے انہی دونوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کیا ہے. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتا دیا کہ سمجھا دیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ برا کیا ہے تمہارے لیے اور اچھا کیا ہے تمہارے لیے. تو اس کے بعد اور آگے اسی کو ایکسپلین کہ قد افلح، وہی فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، من زکاہا جس نے اسے پاک کرا، تزکیہ کیا، یعنی کہ اس کو پاک رکھا. وقد خواب من دساہا اور وہ برباد ہوگا، وہ خوابہ ہو جائے گا، نامراد ہوگا، نقصان میں ہوگا، من دساہا جس نے اس کو گندا کر لیا. دساہا کے نیچے آپ نے اچھے سے ایکسپلینیشن لی تھی، نیچے ایک ایک ورڈ کے حساب سے لکھا ہوا تھا، پڑھ لیجیے گا. بس انف یہاں پر ابھی کیا مل رہا ہے کہ جس نے اسے خراب گندا کر لیا وہ برباد ہوگا، اپنی نفس کو، اپنی جان کو، کیونکہ نفس کے ساتھ نفس ہمارے خواہشیں جو ہیں اندر سے پکارتی ہیں چلو پارٹی کریں، یہ بھی کر لیں، وہ کر لیں، ایسے بال کھول کے جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، ان سے ایسی باتیں کرنا، ان سے یہ کہہ دینا، تو دیکھنا ایک دل جو ہے وہ اندر جو ایک کوئی چیز ہے وہ خوش ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سے جو لڑائی جہاد بتائی ہے، نہیں دل تو یہ کہہ رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے یہ کرنا ہے، تمہارے لیے بہتر یہ ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں دل کی بات مانتے چلے جائیں تو کیا وہ ساری باتیں صحیح ہوتی ہیں؟ نہیں، صحیح نہیں ہوتی ہیں. کتنی بار ہی ایسا ہوتا ہے کہ بہت تو دل چاہ رہا تھا لیکن ہم نے بولا نہیں، اگر ہم بول دیتے تو وہ یہ لڑائی ہو جاتی، وہ یہ کہہ دیتی، وہ ہو جاتی. یعنی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ معلوم ہوتا ہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ ابھی میرا دل جو چاہ رہا ہے ہم وہ کر لیں گے تو سب نقصان ہو جائے گا. تو اسی کے ساتھ جو لڑائی ہے اسی کو جہاد کہتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ہی اگر ہم چلتے رہیں گے تو وہ ہمارے لیے تقوی بنتا رہے گا، اور جو برے کام اللہ نے بتا دیے اس کو روک لیں گے تو پھر جو ہے وہ فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے برے کاموں سے رک کر کے. اور اگر کوئی برائی میں پڑ گیا، فجور میں پڑ گیا، تو پھر وہ ایسا سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنی جان کو ہی، اپنی نفس کو ہی گندا کر رکھا ہے اور ضرورت ہے کہ اسے پاک کیا جائے. کذبت سمود، اسی طرح سے پھر آگے کے بھی بتایا گیا کہ کس طرح سے دیکھا نہیں کہ سمود لوگوں نے کیا کیا تھا، حد سے بڑے تھے نا، بتغواہا. کذبت جھٹلایا تھا سمود نے، کس میں آ کے، بتغواہا اپنے حد سے بڑھنے پر یا سرکشی کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا کیونکہ وہ اپنے حد سے بڑے ہوئے تھے. اذ انبعث اشقاها، پھر پورا یہاں پہ قصہ شارٹ میں آیا ہوا تھا ان کا کہ صالح علیہ السلام کے ساتھ جب اونٹنی کا قصہ آیا تھا کہ ان کی قوم نے پورا کہا، پہلے ڈیمانڈ کی کہ ہم مانیں گے بھائی آپ یہ کر کے دکھائیے، ایک کیمل، شی کیمل ہو، پریگننٹ ہو اور وہ یہاں سے نکلے اور ایسی ہو ویسی ہو. تو سب کچھ ہونے کے بعد بھی پھر جب تھوڑے سے ان کے اوپر انسٹرکشنز لگ گئے کہ ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن آپ لوگ لیں گے، ایک دن یہ، مطلب اس کا خیال رکھیں گے جہاں سے کھائے، جہاں سے جو. تو
جو پھر بھی جن کے دلوں میں چور تھے تو آخرکار ان لوگوں نے جھٹلا ہی دیا ساری چیزیں اور اس کو مار بھی ڈالا. تو اذن بعث اشقاها، تو جو ان کا ایک برا تھا وہ اٹھا اور اس کے پیچھے جتنے بھی فالو کرنے والے تھے جو چپ رہے جو انہوں نے ساتھ دیا وہ سارے کے سارے اسی کے اندر میں ہی آئے. فقال لهم، جب ان سے کہا ان کے رسول نے کہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور وسقیہا، اور اس کا پانی پلانے کا خیال رکھنا، یعنی کہ حفاظت کرنا، اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کا پانی کا خیال رکھنا، وہی جو ڈیوائڈ کر دیا گیا تھا. تو فکذبوہ، تو وہ لوگ نے اس کو برداشت وغیرہ نہیں کیا اور جھٹلا دیا. کیا آج ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چھوٹی نشانیاں اللہ کی طرف سے آنکھیں کھولنے کے لیے کئی ساری ایسی چھوٹی چھوٹی ہمارے لیے یہ آتی ہیں سامنے، اور ہم بھی ان کو ایسے ہی اوائڈ کر کے اور یہ تو اس وجہ سے ہو گیا اور یہ ایسا تھا اور یہ میں نے وہاں کرا تھا وغیرہ، ان کو آپ اللہ پہ ڈال کے اور دیکھیں، اس کو سمجھا کریں، غور و فکر کریں کہ اگر آج میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل یہ نہیں ویسا ہو جاتا تو کیا میرے گناہ میری برائیاں سب کے سامنے کھل کے نہیں آ جاتی، یا کوئی ایسی چیز تھی جو ہمیں اپنے آپ سے کر کر کے ہمیں خود ملتی گئی. اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمیں بچا کے رکھ رہے ہیں نا، تو ان کی طرف ان سب چیزوں سے ٹرن ہوتے جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ. تو فعقروها، پھر اس کو کاٹ دیا، ذبح کر دیا. فدمدم علیہم، تو پھر کیا ہوا، ان کے اوپر عذاب کا کوڑا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برسا دیا. بذنبہم، کس وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. دمدمہ تباہی ڈال دیا، آپ نے لکھا ہوگا انشاءاللہ، تو ان کے اوپر تباہی ڈال دی ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. ذنب مانے گناہ ہوتا ہے. فسواہا، تو وہ پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا انہیں، یعنی کہ صفا کر دیا یا ٹھیک کر دیا، سمجھا دیا، ایک طرح سے یہ ہوتا ہے برابر کر دیا، اس طرح کا. ولا یخاف عقباها، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہم کسی کے انجام سے نہیں ڈرتے ہیں کہ سارے کے سارے قوم ختم ہو جائے گی، اب کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. جو جس طرح کے ان کے کام تھے اسی طرح کا ان کو رزلٹ مل گیا. سورۃ اللیل. واللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، اور جب وہ، اب اس سے پہلے یغشاها آیا تھا، واللیل اذا یغشا، یعنی کہ سیم ورڈ میننگ ہی، چھا جانے والی میننگ ہے، اور رات جب وہ چھا جائے، اور دن جب وہ روشن ہو. جلاہا ہی تھا، یہاں پہ تجلا ہے، سیم میننگ والا ہے. وما خلق الذکر والانثى، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر یعنی کہ مادہ اور انثى، نر اور مادہ ہوتی ہیں انثى یعنی فیمیل، نر ہوتے ہیں ذکر، ان کو پیدا کیا. 3 چیزوں کی قسم ہو گئی. ان سعیکم لشتی، بے شک کوششیں جو ہیں، سعی مانے کوشش ہوتی ہے، تم سب کی کوششیں ڈیفرنٹ ہے. یہ ہو گیا ایک. اس سے پہلے بھی سورہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بات کے آگے پھر اس کو ایکسپلین کیا ہوا تھا، جس چیز کی قسم کھائی، یہ قسم کا جواب ہو گیا، آگے اسی کو ایکسپلین کیا ہے. کیا ہے کوششیں جو الگ الگ ہیں. فاما من اعطى واتقى، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا. وصدق بالحسنى، 3 باتیں آ رہی تھی نا اس میں، اور صحیح بات کو کی تصدیق کی. فسنيسره لليسرى، تو ہم آسانی کی راہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل کیا، استغنا کیا کیا ہوتا ہے؟ بے پرواہی، لاپرواہی کی، بے پرواہ یعنی اپنی مرضی سے کرتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں کہ اس کے یہ گناہ ہے یا یہ اچھا ہے یا یہ کرنا چاہیے تھا یا یہ کہنا چاہیے تھا. نماز چھوٹ رہی ہے تو قرآن کی تلاوت چھوٹ رہی، یعنی کہ بے پرواہی، دھیان نہیں دینا، وہ ہوتا ہے کہ ایک تو کنجوسی کی اور پھر اپنی مرضی سے چلے آ رہے ہیں. ریزلٹس کیا ہیں یا یہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ چیز. وکذب بالحسنى، اور سچ بات کو جھٹلایا، یعنی کہ لٹرلی منہ سے کہا کہ یہ سب جو قرآن میں لکھا ہے پرانی باتیں ہیں، یا پھر نہیں اپنا کے بتایا کہ ہم تو ماڈرن حساب سے چلتے ہیں. اللہ نے بتایا ہوگا کہ ایسے ایسے قرآن پڑھنا ہے یا
اور بھی ہے کہ بھئی نکاح ہونے پر یہ ہونا ہے، بیوی کو عورت آدمی کے برابری کا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہم تو ماڈرن کے ہیں، ساتھ ساتھ ہوں گے اور جتنا وہ بولیں گے اتنا ہم بھی بول لیں گے، یا پھر جلدی نکاح ہو جانا بھی ایک یہی بات ہے کہ اب تو بھیا ایسا نہیں ہوتا ہے، اب تو بھائی پڑھائیاں ہونی چاہیے، پورا پڑھائی تو کوئی عذر ہی نہیں ہے نکاح کو روکنے کا، بالغ ہو جائیں بچے تو شادی ہو جانی چاہیے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے جیسے ہم لے کے آتے ہیں تو کذب بالحسنی، جو یہ اچھی باتیں ہیں، اگر ہم ان کو چلیں دل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کو دل کے حال سبھی کے معلوم ہیں، ہم بھی خوش ہیں ان سب باتوں سے یا ہم چاہ رہے ہیں کیا ہے ہمارے حال، تو کم سے کم اللہ کرے کہ دلوں کے حال بدلنا شروع ہوں، اور جیسے ہمارے دل کے ارادے ہوتے ہیں اللہ کی طرف جیسا ہم ارادہ بنائیں گے اللہ تعالیٰ قادر ہے کروانے پہ، تو آپ دیکھیں گی تو وہ چیز ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ، جب آپ حق بات کو اچھا ہی مانیں گی کہ یہی صحیح بات ہے. اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، دوسری تکلیف اس میں کیا آئی تھی، حدیث بھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا جو ہے اس کے اوپر مشکل کر دیتے ہیں، اس کے کام اس کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے بعد ایک مصیبت پھنستی چلی جا رہی ہوتی ہے، تو ہمیں دیکھ کے کسی کے حال یہ نہیں بتانا چاہیے اچھا یہ لوگ کذب بالحسنی لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز کس کے ساتھ کیسے ہو رہی ہے، ہمیں ہاں خود اپنے لیے دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کتنی جگہ پہ کذب بالحسنی تھے جو کہ ہمارے ساتھ پھر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ویسی حرکت حال ہو رہے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ سزا بھی ہوتی ہے، جب کوئی انسان کتنی وارننگز کے بعد پلٹ نہیں رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی میں پھر اس کو مگن رکھتے ہیں کہ اس کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ ہاں قرآن بھی تھا مجھے پڑھنا، ہاں مجھے نمازیں بھی پڑھنی تھی، یا کوئی اور بھی دنیا میں کام تھے، صرف اپنے پارٹیز اور دوسری چیزوں میں لگ کے. چھوٹے والے چلیں وما یغنی، اور یہ بھی دیکھا ہم لوگوں نے کہ جو مال جس کے پاس زیادہ رہتا ہے نا تو اس کو پھر یہ بہت ریلیکس رہتا ہے کہ وہ اتنی دعائیں یا اتنا اللہ کی طرف نہیں مڑتا ہے، اس کو جیسے کوئی تکلیف آتی ہے وہ ہاں میں امریکہ پہنچ جاؤں گا، میں کینیڈا چلا جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا، میں اور بھی کسی باہر کی کنٹری میں جا کے راج کروا، مطلب پیسوں کے اوپر ڈیپینڈ، کوئی بھی ہم لوگ تو کر ہی لیں گے، ہمارا تو یہ ہے وہ ہے، تو اللہ پہ ہمیشہ ڈیپینڈ. اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے، اللہ نہ کرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے نا تو کچھ ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ جب ہم نماز قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ نہیں ایسا دیکھیں آپ تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ سے مانگنے لگے، ہاں بھائی چلو اب ہم جائیں گے، اب دعا کریں گے، خوشحالی میں ہے تو آرام سے بیٹھے ہیں. تو مال کو اپنا سبھی کچھ سمجھ کے نہیں ہو جانا چاہیے، اور یہ چیز نارمل ہے کہ ہم اس پہ ڈیپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم کیوں راتوں میں اٹھ کے دعائیں مانگے، ہمارے پاس تو سب ہے. تو اور جہاں تکلیف آئی تب جا کے یا رب تو اللہ کرے کہ ہمیشہ ہم یا رب کہنے والے بنے رہیں، کیونکہ خوشحالی دے کر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی شکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، ہمارے گھروں میں لائٹس ہیں، سب سکون سے ہم سو رہے ہیں، آدھی رات میں اٹھ کے ہم پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزوں کے انشاءاللہ پہ شکر ادا کرتے ہوئے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے کہاں تک ہے. اور مال کے اوپر جیسا کہ وما یغنی عنہ مالہ، اور جب وہ اذا تردہ یعنی لوٹایا جائے گا وہ، تب رد مانے ویسے کینسل ہوتا ہے، یہاں پر لوٹانے سے کہ اس کو پلٹا جائے گا، تب وہ مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یغنی ان علینا للہدی، اور ہمارے لیے ہی ہدایت ہے، ان لنا یعنی ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، بے شک جیسا کہ بھی ایک ایگزامپل دیا تھا، کیا اس بچے کو دودھ پلانا کوئی سکھا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہو کہ یہ چبا کے کھانا ہے تو اس کو کوئی بتا سکے گا کہ کیسے پینا ہے؟ یا بھئی دانت کی ضرورت ہے تو اتنے ہی مہینوں بعد نکلے گا اور ہم چاہیں کہ پہلے نکل آئے، یا کوئی بھی، یہ تو ہو گئی یہ والی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ بنا کے رہنمائی چھوڑ نہیں دیتے، کرتے جاتے ہیں یہ چیز کی ضرورت. دوسری ابھی ہم نے دیکھا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستوں کی بھی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، یعنی کہ
راستے بتا دیے ہیں یہ اچھا ہے یہ غلط ہے، تو پھر ابھی آپ کسی کے پیچھے رات دن لگا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب ان کا انتقال ہو رہا تھا کتنی کوشش کی تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیں اور ان کے سب آزو بازو کھڑے ہو کیا تم اپنے بابا کے دین سے پھر جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے سب کہہ کے، اور کتنا چاہ رہے تھے کہ ہدایت مل جائے. آپ صرف کلمہ پڑھ لیں، باقی میں آپ دین میں تو داخل ہوں، میں اللہ سے دعائیں کر لوں گا مغفرت کی یہ وہ. لیکن ان کو معلوم تھا کہ دین میں داخل ہونا کیا ہے. انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑھا. آج دیکھیں ہم سے کوئی کہہ دے کہ صرف یہ کہہ لو صرف وہ کر لو تو بالکل بے فکر ہو کہ ہاں کر لیں گے بتاتے بھی ہیں کہ مجھے حدیث معلوم ہے پھر بھی لیکن دنیا والے ایسا کر رہے ہیں نا تو تم کو بھی کر لینا چاہیے، یہ بھی کہتے ہیں لوگ. تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دے کے رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایتیں مانگنی ہے. وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. میں بہت اچھی تھی، مجھے بہت اچھے کلاسز مل گئے، میں نے اتنا افورڈ کیا لوگوں سے، میں ادھر جا کے جڑ گئی، کلاس مل گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے تو ان کا خوب شکر ادا کریں. اور کسی کے لیے بھی آپ ہدایت چاہیں تو اللہ سے دعائیں کریں کہ یا رب اس کو سیدھے راستے پہ لے آئیے، میرے بچے کو، میرے اس کو جسے بھی آپ چاہیں. جیسے کہ والدین کے لیے ایک بہت ضروری کام ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے ہر وقت دعائیں مانگتے رہنا. تو مانگتے رہیں گے تو اللہ کے پاس ہے وہ دیں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہی ہے آخرت اور دنیا. تو کہاں چلے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے رہیں گے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. اور میں تو صرف ڈرانے والا ہوں تم کو بھڑکتی آگ سے. لا يصلها الا الاشقى. اس میں صرف اشقا لوگ ہی داخل ہوں گے، بدبخت، بڑا بدبخت. شقی کسے کہتے ہیں؟ بڑے بدبخت کو، جس نے کذبا وتولا، جھٹلایا اور منہ پھیرا. وسيجنبها الاتقى. اور ہم ان قریب وسيجن، نجات ہے اس میں، جنب بچا لینا وہ کہا جاتا ہے کس کو؟ اتقا کو، جس نے تقوی، متقی، پرہیزگاری کو اختیار کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ، پرہیزگاری کیا ہوتا ہے؟ بچنا، یہ گناہ ہے میں اس سے بچ جاتا ہوں. اور بھی تقوی کا یہ بھی میننگ آتی ہے کہ برے کاموں سے بچنا اور ایسے کاموں کو کرنا جو اللہ نے کہا ہے کہ کرو. یہ ٹوٹل ملا کے تقوی ہوتا ہے. ایسا ہی بچا لیا جائے گا. الذی، جو کہ یؤتی مالہ، مال دیتا ہے، مالہ یتزکا، اور اسے اپنے مال کو پاک رکھتا ہے. زکوٰۃ اگر نہیں نکالی تو پورا مال ہم سبھی کو معلوم ہے کہ پاک نہیں ہوتا. تو مال کی پاکی ہے کہ اس کی زکوٰۃ، اس میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اور اس پر کسی کوئی ایسا کرنے کے بعد وہ احسان بھی نہیں دکھاتا نا کہ میں نے آج تمہیں زکوٰۃ سے یاد رکھنا، کبھی میری ضرورت پڑے گی تو تم یہ کرنا، یا پھر کہہ کر کے کہ بھائی دعا ہی کر دیا کرو ہمارے لیے، یا پھر بھائی پیسے بیچ کے کہ یہ کوئی بھی اور کام کہ بھائی میں اسے اس لیے دے رہی ہوں کہ کل مجھے ضرورت آئے گی تو یہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو. ایسی نیتیں لے کے نہیں کرتے ہیں. الا ابتغاء، چاہتے ہیں وجہ ربی الاعلیٰ. کس کے لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ ان کا دماغ دل ادھر ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر رہی ہوں اس سے مجھے کیا فائدہ مل جائے گا. یہ تو بہت چھوٹا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اصل فائدہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے نا، کہ جب اگر آپ ان کا چہرہ اپنی طرف چاہ رہے ہوں گے، ان کی توجہ اپنی طرف چاہ رہے ہوں گے تو ہر چیز آپ کو مل سکے گی نا. تو اتنے چھوٹے یا کسی ایسے کو دے کر کے کیا فائدہ، جبکہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اسی کو ہماری طرف موڑ دیں یا کہیں اور غیب سے ہماری مدد ہو جائے. کوئی بھی انسان نہ مدد کرے، خود بخود مدد ہو جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ایسے اسے نوازیں گے، دیں گے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. سورۃ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضحیٰ دن کے چڑھنے کے وقت کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ چڑھتی ہوئی دھوپ، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا. صلاۃ الضحیٰ کا کافی سارا اس میں بیان پھر آیا تھا کہ بدن کا صدقہ ہے اور پڑھنے کا حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آسان یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر نفل پڑھنے کے شوق ہوں فرض کے بعد تو وہ ان کے پیچھے آنا چاہیے کہ یہ ہیں بہترین نمازیں اور وغیرہ. واللیل، اور رات کی، اذا سجا،
ابھی تک کیا تھا یغشا، اب آ گیا سجا، یعنی وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میننگ کہ یہ اس کی میننگ بھی سیم آ رہی ہے کہ رات کی جب وہ چھا جائے. یغشا بھی تھا کہ ڈھانک لے، لیکن چھا جائے یغشا بھی میننگ صحیح ہے. ماں تو دونوں میننگ سیم ہے. اگر کبھی آپ کے پاس آئے تو آپ دھیان سے اس کو یہ چھا جائے ہی کہہ سکتی ہیں. ما ودعک ربک وما قلا، جب آپ کی قسم کی جواب نہیں، آپ کے رب نے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے. اس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے تو کچھ دن نماز کے لیے نہیں گئے، تو یہ جو ابو جہل کی بیوی تھی وہ بڑا خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ لگتا ہے کہ جو اس کے اوپر جن بھوت سوار تھا وہ چلا گیا ہے اور چھوڑ کے چلا گیا اسے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہی چھوڑا ہے نہ ہی ناراض ہوئے ہیں، اور آخرت ابھی جو ہے اس سے بھی خیر ہوگی آپ کے لیے، اولا سے یعنی دنیا سے بھی. اور اس میں بھی دیکھا تھا ہم لوگوں نے کہ دنیا میں بھی جو سٹارٹنگ کا یعنی جو ابھی جیسے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ شروع کا ٹائم جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ثانیہ یا یوسف جیسا آپ کہہ لیں کہ ہونے لگتا ہے. تو وہ انسان چاہے کتنی بڑی مصیبت میں ہو لیکن پھر اس کو یہ چیز کرتے ہوئے آسانیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے. شروع کی ہی ہمیں تکلیفیں اٹھانی ہوتی ہیں، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے ہی ہے. اگر ہم یہاں تکلیفیں اٹھائیں گے، تکلیفیں سے کیا مطلب ہے؟ دین جو ہے وہ تکلیف نہیں ہے، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی روک ہے، جو کہ یہاں پر اگر ہم کر کے دکھائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہی ہے. یہ دنیا ہی ایسی بنائی ہے، جیسے دنیا اللہ نے بنائی ہے نا اس کو قرآن میں پورا بتا دیا ہے کہ اگر اس طرح سے پردے میں نہیں رہو گی تو پھر یہ فتنہ آئیں گے، یہ ایسا ہوگا اور ایسی تکلیفیں آئیں گی، لوگ یہ باتیں بنائیں گے یا پیچھے پڑیں گے، آدمی یہ ہوگا وہ ہوگا. تو اور بھی جتنی چیزیں ہیں نا ہماری چاہے چھوٹی سی عقل میں سمجھ میں آئے چاہے نہیں، لیکن بلا شک دنیا کے لیے بھی وہ چیزیں اچھی ہیں. اب آپ کہیں گانا سننے میں کون سی تکلیف تھی؟ تو آپ دیکھیں ایسا اس کے اندر ایک وہ ہے نشہ ہے کہ شیطانی غذا ہے اور انسان کو اپنی ہی طرف گھسیٹتی لیتی چلی جا رہی ہوتی، سوار ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں سر پہ. تو ہر چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو کہے کہ پھر چلے پارٹیز کرنا ہے، یہ سب میں کیا تکلیف ہے، اتنا مزہ تو آتا ہے یہ ہوتا ہے. لیکن جن کے پاس پیسہ کی کمی ہونا شروع ہو جاتی وہ دیکھیں قرضہ لے لے کے پارٹیز کرتے ہیں، مزہ. تو یہ کون سا، یہ کہاں کی اچھائیاں ہیں؟ تو جو چیز کم کر دی اللہ نے وہ سبھی کے لیے بہتر ہے. اور جو چیز یعنی جو بھی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں بے شک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو ہے وہ ہماری دنیا سے بہتر ہوگی اور دنیا میں بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کریں گے اور آپ فَتَرْضَىٰ، اور آپ راضی ہو جائیں گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر یہاں پر جو چیزیں تھیں وہ گننا شروع کرائیں کہ کیا بے صبر یا ایسے پریشان ہو کے تسلی دینے کی آیتیں کہ نہیں ہویا کریں، کیا آپ ایسے نہیں تھے اور ہم نے آپ کو ایسا نہیں کرتے گئے؟ تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کیا ہم کس طرح کے بچپن میں تھے اور آج کس طرح کے ہو چکے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے مدد آتی بھی نہیں ہم کو دکھ رہی ہے، بے شک اس کو دیکھنا چاہیے. علم یجید کا یتیمن، کیا آپ کو یتیم نہیں بنایا؟ پھر آوا ٹھکانہ کو کہتے ہیں، لیکن ٹھکانہ دیکھ کے رکھا، ایسا نہیں تھا کہ ماں باپ نہیں ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر ضائع ہو گئے ہوں. وہ وجہ دے گا ضالن، اور آپ کو نہ واقف راہ پایا، یعنی کہ معلوم نہیں تھی صحیح دین کی باتیں آپ کو. فہدا، پھر میں نے ہدایت کر دی، اللہ نے ہدایت کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے، کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا؟ بے شک بھیجا ہے، ہم ہی اسے نہ پڑھیں تو پھر ہماری یہ اپنی کمیاں ہیں. وہ وجدک عائلا فاغنا، اور ہم نے آپ کو کم یعنی کہ تنگ دست پایا، یعنی کہ ہاتھ بند کم ہے اس طرح کا جو کہا جاتا ہے نا، تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ پیسہ کم ہونا. تو فاغنا، اللہ تعالیٰ نے مالدار بھی کر دیا. دونوں سبھی طرح کے سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں آتی رہتی تھی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ، پھر کچھ کام بتائے گئے کہ اگر کوئی یتیم آپ دیکھیں، پھر سے یتیم آیا، اچھا اس کو کاؤنٹ کیجیے گا، اور بھی ہے، 2 ہم نے بتایا تھا اور بھی نکل رہے ہیں نا. یتیم ہو اس کے ساتھ قہر نہ کریں، قہر ہوتا ہے سخت، کوئی چیز سختی.
تو ایسی حرکت نہ کریں اس کے ساتھ. اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ اسے غصہ کر لیں، مار پیٹ. ہاں اگر کوئی بچہ ہے یتیم اور آپ کو اس کی اصلاح کرنی ہے کہ ابھی میں اب ڈھیل دوں گی تو یہ بگڑنا شروع ہوگا یا اس وقت کہنا چاہیے وغیرہ، تو دلوں کے حال معلوم، پھر بھی سختی سے نہیں، پیار سے سمجھانا چاہیے کیونکہ وہ یتیم ہے. اللہ نے کہہ دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ. اسی طرح ہم لوگ مانگنے والوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی بہت برا برتاؤ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اس نے ذرا سی کچھ اس طرح کیا، کل بھی آئی تھی آج بھی آ گئی، تب دیکھیں ہم کیسے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ غضبناک. کل ہی آئی تھی، یہ ہے وہ ہے، آج پھر تم لوگ کا تو دھندا ہے یہ وہ. اللہ نہ کرے کس کو شوق آتا ہے؟ کیا ہمیں کبھی شوق آیا کہ ہم کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے مانگے ایک دن بھی؟ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے. تو شوقیہ کوئی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کا ڈیلی کب ہو گیا شوق ہے ان کو تو روز ہی مانگ. اللہ نہ کرے کیا یہ شوق ہم بھی کبھی پورا کرنے پہنچ جاتے ہیں کہیں، تو مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِي، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کو دکھانا ہے. یعنی کہ بالکل ایسے اب آپ مسلمان ہیں پھٹیال رہیں گے، بال بھی اجڑے ہیں، وہ زیادہ نہیں کرنے کا. اللہ نے کہا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک اسراف کی حد تک یعنی جو منع کیا ہوا وہاں اس کے پھر نیچے بچ کے ہم لوگوں کو انشاءاللہ رہنا ہے، اور دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور دنیا میں مگن بھی نہیں ہونا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جو کہ بیلنس بن کے چلے گی؟ اس کو بہت ہی زیادہ پورا دین ہی بیلنس ہے. جی عظما. جی استاذہ، تھوڑا سا گرامر کا جو آپ نے کوشچنس بھیجے تھے اس پہ کچھ بتا دیجیے کہ ہاں آپ جی نے بتائیں گے. definitions جی بتائیں گے. چلیں ابھی کرتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ الشرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک. اے نبی، یہاں پہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کو تسلی دینے والی علیہ الصلوۃ والسلام جو سورہ آ رہی ہیں، اس میں کئی ساری باتیں ایسی تھیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی پریشانیوں میں ڈالا. اب دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانیاں اٹھانے کے بعد جو ہم لوگوں کو دے کے گئے، ہم لوگ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسے پڑھیں. حدیث قرآن ہی نہیں پڑھے تو حدیث کب پہنچیں گے وہاں تک؟ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو ساری چیزیں ایک ساتھ لے کے، کیونکہ جتنی تکلیف پریشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی تھی، تو اگر اس کا ذرا بھی مان ہم لوگ رکھ لیں تو بہت ہی زیادہ، بہت نہیں ہوتا ہے. آپ اگر جتنی محنت اسکول میں بچے کر رہے ہیں، ایک سال بھی اپنے بچوں سے یا ہم لوگ کر لے جائیں نا، تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. بے شک بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. کیا ہم نے نہیں کھول دیا؟ شرح معنی ہوتا ہے کھول کے، اسی لیے شرح جو کہتے ہیں وہ قرآن کی بھی اس کو تشریح کہا جاتا ہے. تفسیر کو تشریح یا شرح کہا جاتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو کھولنا، کھول کے بیان ہونا. تو علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کے لیے آپ کا سینہ؟ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ لٹرلی سینہ جو چاک کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوپن کیا گیا تھا، اس کے بارے میں بھی ہے. اور یہ کہ ان کو ہم نے کھول کر قرآن کی جو آیتیں وغیرہ تھی سچ حق بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچا دی تھی. اور وہ وضعنا، اور ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹا دیا جو کہ آپ کا بوجھ تھا. وزرک، وزر مانے بوجھ. الذی انقض ظہرک، جس سے آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی. یعنی اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا بھی بہت زیادہ پریشر تھا کہ دین کی باتیں آگے بڑھانا ہے کیسے، یہاں تک کہ لوگ مارنے چلے آ رہے تھے اور جان کا خطرہ سبھی کچھ تھا. اور اس کے علاوہ ان کو اس بات کی بھی فکر ہوئی تھی کہ میں نے پہلے جو اپنی زندگی گزارتی اس میں گناہ کیا تھا. اس میں گناہ کیا؟ یعنی کہ میں نے اس میں عبادتیں نہیں کی. وہ یہ کہہ لیں گناہ سے تو اللہ تعالیٰ نے لگ بھگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر گناہ سے پاک رکھا تھا. تو ہاں پھر بھی ان کو یہ تھا تو کہ میں عبادت نہیں کر سکا پہلے. تو اس کے لیے بھی اختلاف ہے، لیکن اس بات پر تو کوئی شک نہیں کہ جو یہ بات آپ لوگ زیادہ اس میں رکھیے، شریعت میں جو ان کو تکلیفیں آ رہی تھیں جس کی وجہ سے شروعات میں ہر چیز ہی مشکل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشکل پڑ رہی تھی جس سے ان کی کمر ٹوٹنے والا، مطلب اتنا زیادہ بوجھ تھا ان کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کری ان کے ساتھ. پھر ورفعنا لک ذکرک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ آپ کے لیے آپ کا ذکر اونچا نہیں کر دیا؟ کس طرح سے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نماز بغیر اس کے نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیے، ان کو دعا کیے بغیر
اذان نہیں ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر، کلمہ پورا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بلند کیا ہوا ہے۔ فإن مع العسر یسرا، بے شک پھر جو ہر تکلیف تنگی ہے اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آسانی ڈال دیتے ہیں، ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور ان مع العسر یسرا 2 بار انا بھی آ گیا، پھر آیتیں بھی ریپیٹ ہو گئی، اس کا مطلب کہ اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے، نارمل بات نہیں ہے یہ۔ اور حکم ملا کہ جب آپ فارغ ہوں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تب آپ کیا کریں؟ محنت کریں۔ دیکھیں فارغ ہوں گے پھر سے محنت کریں، یعنی پہلے کسی محنت میں لگے ہی ہوئے تھے، تو ہم سبھی کے لیے بھی ہے کہ ابھی ایگزام دے لیا ہے تو اب ذرا عیش سے 8-10 دن آرام کریں، سوئیں، کتابیں ہی اٹھا کے نہ دیکھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جیسے ہی فارغ ہو محنت کرو، تو عبادتوں میں محنت ہونا ہر جگہ پہ، یعنی ہمیں لگے رہنا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور دیکھیں آگے ہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ کیا ہم پہلے ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور پہ جا کے محنت کر رہے تھے کیا؟ اللہ کی طرف تو محنت کر رہے تھے نا، پھر بھی ان کو کہا گیا کہ اپنے رب کی طرف پھر سے آپ ٹرن ہو کے یہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ٹرن ہونے والا بنائے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور کی، طور سینا کی، وہ پہاڑ ہے، وہذا البلد الامین، اور اس شہر کی 2 بار مکہ شہر گزر چکا ہے اتنی دیر میں، کہ ہذا بلد کہہ کے اسے 2 بار مینشن کیا گیا ہے۔ بلد الامین، ابھی ایک اور صفات اس کی آگے لگی ہوئی ہے۔ امین مانے امن والا شہر، کیونکہ وہاں پر کئی ساری چیزیں جو ہیں جب انسان پہنچ جاتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان، قسم کا جواب ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم، اچھے سانچے میں بنایا ہے، یعنی کہ اچھی شکل صورت یا اچھا جیسا ضرورت تھی اسی طرح کا ہی اس کو ساری چیزیں دی ہیں۔ پھر ہم نے ہی اسے رددنا ہو، ٹرن کر دیا، پھیر دیا، رد مانے ہوتا ہے پلٹنا، کہاں سے کر دیا؟ اسفل سافلین، نیچے سے نیچا۔ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ صحت کے لحاظ سے بھی بات ہو رہی تھی اور درجے کے لحاظ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ انسان کو اعلیٰ درجہ، ساری مخلوق میں اعلیٰ درجہ ملا ہے، لیکن وہ اپنی کام، اپنی کرتوتیں کر کے اپنے آپ کو نیچے سے نیچا لے کے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور باقی صحت اگر انسان کی جو بیچ میں جب جوانی کا وقت ہوتا ہے یہ بھی کر لینا، وہ بھی کر لینا، راتوں کو جاگنا، یہ وہ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بچے کی طرح کمزور ہونا، اور پھر ویسے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم لوگوں نے ڈیفرنس یہ دیکھا تھا کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی عبادتیں قطعی رکتی نہیں ہیں، اجر ان کو ویسے ہی ملتا ہے جو وہ جوانی میں کیا کرتے تھے، صحت میں کیا کرتے تھے۔ تو اسفل سافلین میں، صحت والے میں پھر ہمیں نقصان نہیں ہے۔ ہاں یہ جو نقصان اٹھانے والے اصل لوگ ہیں وہ یہ کہ انہوں نے اس میں اپنے آپ کو کردار میں گرا لیا، تو پھر وہ آخرت میں بھی پھر جہنم میں نیچائیوں میں ذلت میں گریں گے۔ سوائے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ایمان لا کے بیٹھ نہیں گئے، نیک کام کیے، بس انہی کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے، غیر ممنون، نہیں منع کرنے والا، یعنی ختم نہیں ہوگا، کبھی منع نہیں کیا جائے گا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو کون سی ایسی چیز ہے جس کو اب تم جھٹلاتے ہو، دین کے دن کو جھٹلاتے ہو، کیوں اب جھٹلاتے ہو دین کے دن کو، یعنی کہ آخرت کے دن کو۔ الیس اللہ، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی احکم الحاکمین نہیں ہے، سارے حاکموں کے حاکم بے شک ہیں۔ سورۃ العلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ، پڑھیں۔ اس کے بارے میں ہم لوگ کو معلوم تھا، سب سے پہلی آیتیں ہیں جو نازل ہوئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ بھی الحمدللہ اچھے سے معلوم ہے، اس کو ریوائز کیجیے گا کیا کیا ہوا تھا، اور قصے میں سے کبھی ادھر سے کبھی کہیں سے بھی سوال انشاءاللہ ہو سکتا ہے۔ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
ایسے رب نے کا نام لیں جس نے خلقا، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے الگ سے، خون جمع ہوئے خون سے، اس کو کہتے ہیں الگ، جمع ہوئے خون سے پیدا کیا. یعنی ایک یہ کنڈیشن ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس کی ایک ٹائم ہے کہ وہ کچھ دن اس حالت میں بھی ہوتا ہے. اقرأ پڑھیں، ربک الاکرم، اور آپ کا رب بہت کرم کرنے والے ہیں. الذی علم بالقلم، ان کا پہلا جو یہاں پہ بہت سارے کرم کے بعد کیا ہوا کہ جس نے ہمیں قلم کے ذریعے سے پڑھنا سکھایا. تو پڑھائی اصل قلم سے ہوتی ہے، نہ کہ ہم سن کے بیٹھ جائیں. تو فائدہ تو دیتے ہیں درس، لیکن اگر آپ پڑھے لکھے لوگ کہلانا چاہتے ہیں تو قلم کا استعمال کریں. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو کہ اس کو نہیں معلوم تھا. تو ہم کوئی چیز خود نہیں سیکھ سکتے. علم الانسان اللہ سبحانہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں نہیں معلوم تھا. کلا ان الانسان لا یطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو آپے سے باہر نکلنے والا ہے. طغا معنی یہی ہوتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی تھا، سرکشی، حد سے بڑھنا، حد سے بڑھا ہوا ہے. اور رآہ استغنا، کہ وہ اپنے آپ کو استغنا سمجھتا ہے، یعنی کہ خود کو بے پرواہ. یہی آیتیں سے پہلے بھی گزر چکی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جو مرضی آئے کرتا پھرتا ہے. ان الی ربک الرجعی، بے شک اس کو اپنے رب کی طرف واپسی، رجوع ہونا ہے، واپسی کرنا ہے. کلا اسی کے لیے آیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے چلتا کرتا پھرتا چلا آ رہا ہے، بے شک اس کو رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ بات بھی اگر ہم ہمیشہ یاد رکھیں تو بہت ہی زیادہ ہمیں یہ کرتی ہے، دین کی طرف لے کر آتی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. ہمارے رب ہمیں دیکھ رہے ہیں، لم یرہ احد والی چیزوں پہ نہیں چلے جانا چاہیے. ارأیت الذی ینہی، وہ اپنے آپ کو نہیں، کیا تم نے دیکھا جو منع کرتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا ابو جہل وغیرہ کی باتیں شروع ہو گئی تھی، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے سے منع کیا تھا. قصہ تھا اس کا نا نیچے پورا، کہ عبد اذا صلی، نماز پڑھنے سے منع کیا. ارأیت ان کان علی الہدی، کیا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا، کیونکہ بالکل کوئی نئی چیز نبی آئیں گے ایسا نہیں تھا، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ایسا ہونا ہے. تو وہ تو ہدایت کی طرف ہی بلا رہے تھے، کوئی اپنی طرف دعوت نہیں دیتے تھے کہ میرے لیے یہ کرو، میرے لیے وہ، کہتے تھے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بدل جاؤ نا. تو ہدایت والے ہی تھے. او امر بالتقوی، اور کیا امر کرتے تھے، امر مانے حکم ہوتا ہے، تقوی کیا ہی حکم کرتے تھے نا، اور تو کوئی نئی چیز نہیں بتاتے تھے. رایت ان کذب وتولى، بھلا دیکھو تو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو. الم یعلم بان اللہ یرى، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کلا لئن لم ينتهي لنسفعا، بے شک ہرگز نہیں. ہم یعنی کہ ایسا ہوا تھا نا کہ اس نے کہا تھا کہ اب دیکھا تو یہ ہو جائے گا، تم جانتے بھی ہو تم کس سے بات کر رہے ہو، اتنا بڑا قبیلہ ہے، میں ایک آواز دوں گا پورا کے پورا سب آ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو میں پیشانی کے بالوں سے، یعنی کہ ماتھے کے بل گھسیٹتے ہوئے ضرور اس کو پکڑوں گا، گھسیٹوں گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ بلا لے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی ہے جو کہ جھوٹی اور خطا کار ہے، گناہ کرے ہوئے. تو کہا کہ بلا لو، فلیدع نادیہ، بلاؤ. دعا یعنی دعوت والی بات آتی ہے کہ بلاؤ، دعوت دے لو، نادیہ اپنے مجلس والوں کو، سندع الزبانیہ، ہم بھی بلا لیں گے اپنے عذاب کے فرشتوں کو. ہرگز نہیں. پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کو فالو کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا کہ جو الٹے سیدھے آرڈر کرتے ہوں، ہم کہتے ہیں کرنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں، لا تطیعہ واسجد واقترب، کلا لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہیں کرو جو اللہ کی نافرمانیاں بتا رہے ہوں. اللہ کے لیے ہی واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہوتے جاؤ. اقترب، اللہ کا قرب حاصل کرو، قریب ہوتے جاؤ. چلے سجدہ کر لیں گے یہاں پر. یہاں سے اب الحمدللہ ہم لوگوں کا لاسٹ کوارٹر جو رہتا ہے، تو یہ آپ کو ابھی اب
क्योंकि बीच में अब कोई और क्लास नहीं है, तो खुद ही इसको कवर करना होगा, जैसा कि एक क्लास हमारा मिस हुआ है। तो गूगल फॉर्म जो आएगा इंशाल्लाह, उससे आप लोग इसको कोशिश करें कवर करने की, और इसको आप लोग 2 बार एग्जाम में दे चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऑलमोस्ट ये आप लोगों के लिए आसान है। फिर भी आप लोग इसको खुद से रिवाइज कीजिए, जो भी अगर पूछना हो तो पर्सनल पे भी आप लोग इसको पूछ सकती हैं। छोटी छोटी सुराहें ये अगर होना चाहें तो फटाफट हो जाती हैं, रिवाइज कर लीजिएगा इंशाल्लाह, उसके बाद ही आप लोग फॉर्म इंशाल्लाह सॉल्व कीजिएगा। किसी का कोई सवाल? जी अहमदी बोलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्तादा, ये ग्रामर के क्वेश्चंस में से एक सवाल था, आखिरी सवाल, सिफा मौसूफ यानी एडजेक्टिव को कहते हैं ना? सिफा जो हम लोगों ने सबसे लास्ट में पढ़ाई, जी हाँ, सिफा क्वालिटी, उर्दू में भी आपने सुना होगा ना कि इसकी सिफत क्या है। सिफत जी जी। जो है वो उर्दू में, सिफत जो है वो अरबी में सिफा लिखी हुई है। सिफा ओके, तो सिफत वो एक ही चीज है। एडजेक्टिव ही है। ओके, क्वालिटी हाँ, ऑफ द नाउन, बस वही थोड़ा क्वालिटी ही है सा। जी। तो जो ऑफ द नाउन आप कह रही हैं ना, तो जो नाउन जिस चीज की क्वालिटी होती है वो मौसूफ बन जाता है, यानी कि इसके जी अंदर ये सिफा है। जी, जैसा कि तो दो जदी तवील लंबा है, तो ये सिफा मौसूफ हो गया नॉन की। नहीं, इसमें सिफा मौसूफ दोनों नहीं हो गया, ये हो गया लंबा है यानी कि ये सिफा है। सिफा वो है, जी किसकी जी है, किसकी सिफा है, वो होगा जी मौसूफ, जी 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 हाँ। से पहले अगर नॉन होगा तो वो मौसूफ होगा। वो मौसूफ होगा, सही। जी, तो जज़ाकल्लाह खैर। बोलते तो हम लोग सिफा मौसूफ है, लेकिन लिखा होता है मौसूफ उसके बाद सिफा। जी ओके, समझ गई। जी, चलें, पीडीएफ शेयर करनी थी या वो खोल लें आप लोग व्हाट्सएप, और देखें उसमें जो सवाल आए थे वहां से हम लोग इसको करते जाते हैं, और हम बताते भी जाएंगे कि किस तरह से इंशाल्लाह ये आ सकते हैं आपके पास। अरबी में टोटल कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जिसका आसान सा जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे 3 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो क्या है उनको भी लिखिए इंशाल्लाह अपने पास। एक पीडीएफ शेयर करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए। यहाँ पर देखें आंसर है इसका कि अरबिक में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो ये 3 हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ। अगर आप इतना से जवाब दे देंगे, इसके अंदर जो पूरे पूरे डिवीजन आगे के इंग्लिश की क्या, ये सब कुछ नहीं हमने देखा था, बस ये 3 लिखे थे ना, तो वो हमारे हो गए। दूसरा सवाल क्या है कि अरबी में नाउन को पहचानने की 4 निशानियां बताइए, जो कि आपके ये वाले पेज पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि नाउन यहाँ पर से शुरू है, ये देखिए, इसकी हेडिंग इसमें नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर से ये अरबिक के नाउन की पहचान, इसको आप लोग अच्छे से हाईलाइट कर लें कि 4 निशानियां जो हैं वो याद होनी चाहिए आपको कि कब कब नाउन आपका आ सकता है, ठीक है। तनवीन होगी या निदा होगा, अल लगा होगा, और हुर्फ जर के बाद जो भी आएगा वो नाउन होगा, ठीक है। ये सारी टोटल निशानियां नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट आप इससे अल्हम्दुलिल्लाह पहचान सकते हैं कि ये नाउन है, ठीक है। ये वाले पेज पर आपका बस ये सवाल है। फिर मारिफा और नकरा के माने बयान कीजिए, और एक एक एग्जाम्पल भी जो बताने कहा गया है वो ये है। नखीरा और मारिफा क्या है? जी रुजदा। सादा जो हमारा अरेबिक का एग्जाम जो होगा वो गूगल होएगा कि ओरल भी होएगा प्लीज? वैसे तो हमने सोचा था कि थोड़ा, नहीं अभी नहीं, फाइनल में इंशाल्लाह दोनों तरह से लेंगे। अब की बार जो आप लोगों का बीच में मिस भी हुआ है ना, इस वजह से सिर्फ गूगल में ही आएगा और सेपरेट आएगा, ओके, तकसीम के जज़ाकल्लाह खैर। फॉर्म के अलग अलग से आएगा, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह सादा। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वालेकुम रुजदा वो सलाम। सारे क्वेश्चन के जो सब पूछना चाहते हैं पूछते नहीं है, लेकिन ये पूछ देती हैं और सबका सॉल्व हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। वयाकुम। ओके,
تو جو ڈیفینیٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ نے ایک دائرہ بنا کے دیکھا تھا، یعنی کہ جو آپ کو معلوم ہو اس کو کہتے ہیں معرفہ. معروف جس کو عرفہ مانے ہوتا ہے جاننا، عین رافہ جو چیز آپ جانتے ہو، بھئی اس لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جان گئے ہم، وہ چیز معرفہ کہلاتی ہے. اور جو چیز نکرہ ہو جس میں آپ کو انکار یا نہیں معلوم کہ کس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، تو وہ آپ انڈیفینیٹ ناؤن میں لے کے آئیں گی. اور سبحان اللہ یہ ایک اس طرح کا ہے کہ الگ چیز ہم لوگوں نے دیکھی تھی کہ اس طرح سے پھر چینجز ناؤن میں آ رہے تھے، اور پھر اس سے نارمل سینٹینس، نومینل سینٹینس، یا پھر جو جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہونے والا جملہ، وہ بن رہے تھے دو صرف ناؤن سے، بغیر کسی بیچ میں ہیلپنگ ورب لگا کے یا کوئی بھی اس طرح سے. بس یہ چینج ہونے سے کہ اس پر ڈیفینیٹ ہوگا تو پھر زبر زیر پیش ہو جانے سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ اس کی نیوز ہے اور یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وغیرہ. تو نکرہ معرفہ کے بارے میں اوپر جو آپ بتا سکتی ہیں، تو یہ اس کے بارے میں یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ، اور یہ اس کے کوئی بھی آپ اگزامپل دے سکتی ہیں، کتابو اور کتابن، الکتابو کتابن. اس کے بعد کا آپ کا سوال ہے 4 تشکیل کسے کہتے ہیں، اس کا بھی جواب الحمدللہ آپ آرام سے یہاں پر کر لیجئے. تشکیل کہتے ہیں اسے اعراب کو ہی کہتے ہیں. اعراب کیا؟ جو آپ ناؤن کے اینڈنگ کس کے اوپر ہو رہی، یہ آپ کی تشکیل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ زبر زیر پیش اوپر جو پورا دیا ہوا، اس کو بھی ہم نے اتنا آپ لوگوں کے اس میں نہیں ڈالا، کہ یہ سارے جو ہیں دمہ جو والے جو ہیں آلموسٹ سارے مرفوع کہلاتے ہیں، اور فتحہ والے جو ہیں وہ سارے منصوب کہلاتے ہیں، اور کسرہ والے جو ہیں وہ مکسور یا مجرور بھی کہلاتے ہیں نا، مجرور ہی ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ کس کس کیس میں آتے ہیں، انگلش کے حساب سے بھی لکھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی پڑھ لیا کہ اگر اس سے پہلے پریپوزیشنز آئیں تو وہ کسرہ بن جاتا ہے، مضاف مضاف الیہ ہے تو کسرہ بن جاتا ہے، اور منصوب کا بھی ہم لوگوں نے انا کے ساتھ جو تھا وہ نہیں لیا ہے. مرفوع بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مبتدا ہے، خبر ہے، یعنی کہ جو سبجیکٹ ہے مین جس کے اوپر بات ہو رہی ہے یا اسٹرانگ جو ہوتا ہے سب سے زیادہ، وہ ضمہ لے کے چلتے ہیں گرامر میں، تو وہ سبجیکٹ ہوتا ہے. تو نومینل سینٹینس یا جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں، یہ اس کے بعد آ گیا. تشکیل کا آنسر یہ ہے یہاں تک. اور پھر دوسرا سوال تھا کہ جملہ اسمیہ کیا ہے. تو جملہ جو اسم یعنی ناؤن سے شروع ہوتا ہے وہ، اور نارمل اس کو پہلا جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا اس کی خبر ہوتی ہے. مبتدا جو ہے وہ آپ نیچے بھی جو ہے اس کو اگر یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ورنہ یہاں پر بھی پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے مبتدا خبر کے بارے میں. تو انشاءاللہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گوگل فارم میں آئے گا تو پوری ڈیٹیلنگ نہیں آئے گی، ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک آ جائے کہ اگر جیسے آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو خبر ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوگی اگر سنگل اس میں ہو، ایک ہی ورڈ میں. کیونکہ اگر ہم لوگوں نے ابھی دیکھا تھا نا کہ شبہ جملہ بننا شروع ہو گئی تھی نا، خبر تو تھی کہ الکتابو کی کتاب ٹیبل پر ہے، اگر اس طرح سے کہتے کہ کتاب ٹیبل پر ہے تو وہ پھر اس کی آن دا ٹیبل میں یعنی کہ پوزیشن آ جاتا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مجرور ہو جاتی. تو جب ایک ورڈ کی ہوتی ہے تب وہ ہمیشہ مرفوع رہے گی، یعنی پیش کے ساتھ رہے گی. اور آپ دیکھیں کہیں کہ یہاں پر بھی تو یہ اس کی یہ بتا رہی ہے، صفہ ہے یہ کہ کتاب نئی ہے، لیکن کتاب نئی ہے یہ پورا ایک جملہ بن گیا، یعنی کہ اب آپ کو کوئی نئی بات اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں نئی کتاب تو ابھی آپ انتظار میں ہے کہ اچھا نئی کتاب کیا، اس کے بارے میں کیا، گر گئی، کھو گئی، کہاں ہے، کیا بات کرنا چاہ رہی ہو، بتاؤ تو نئی کتاب کیا. تو جو صفہ موصوف ہے وہ کمپلیٹ بات نہیں ہوتی ہے اور بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں. اگر آپ کو کہنا ہوتا ہے کہ نئی کتاب تو آپ کہتی ہیں کتاب جدید، یا پھر الکتاب الجدید، اس طرح سے پوری بات کرتے ہیں اگر ڈیفینیٹ بات ہو رہی ہے. تو یہ فرق ہے مبتدا اور خبر اور صفہ اور موصوف میں، تھوڑا جو ساتھ ہی میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. پھر اس کے بعد حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کسے کہتے ہیں، الحمدللہ یہ بھی کافی آسان ہے.
وصل آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ جو کہ ملا کے پڑھتے وقت ڈراپ ہو جاتی ہے، اور اگر جو حمزہ کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوتی تو اسے یہ کہا جاتا ہے یہ. اس میں الحمدللہ آپ سبھی کا پڑھا ہوا ہے. قطع کے بارے میں یہاں پر بھی ڈیٹیل ہے تھوڑی سی، کہ بس اتنی اگر آپ بات یاد رکھیں کہ ملا کے پڑھتے وقت جو ڈراپ ہو جاتی ہے وہ حمزۃ الوصل ہوتی ہے، اور جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے زبر زیر پیش کے ساتھ وہ حمزۃ القطع کہلاتی ہے. جیسے احدن، تو جو اس میں ہے وہ حمزۃ القطع ہے. یہاں پر ہم لوگوں نے تھوڑے سے شمسی، قمری یہ وغیرہ بھی اس میں دیکھے تھے، جو کہ اس میں ابھی ہم نے ایگزام میں وہ کوشچن کو نہیں لیا. بس آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ حمزۃ القطع کون سی ہے، حمزۃ الوصل کون سی ہے. بیچ میں کوئی کوشچن چھوٹا ہے کیا؟ مبتدا اور خبر کے بارے میں بتائیں، حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے بارے میں بتائیں. کوشچن 8 حرف جر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر پریپوزیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آنے والے ورڈ کو مجرور کہا جاتا ہے جو کہ ناؤن ہوتی ہے. بس اتنا آنسر ہے. ضمیر منفصل کے بارے میں بتائیں. ضمیر منفصل، منفصل ملا ہوا ضمیر یعنی جو پروناؤنس ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ ہم لوگوں نے ابھی جو بات کی تھی کہ شبہ جملہ بھی بن جاتی ہے. اس کے علاوہ مجرور کب ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی بھی پریپوزیشن لگائیں اور اس کے بعد اس کی کوئی بھی ناؤن آئے تو وہ زیر کے ساتھ ہوگی اور وہ مجرور بن جائے گی. یہاں آپ نے دیکھا تھا کہ کافی ساری الا ربی، تو آپ کہیں ربی نہ تو اٹیچ کیا ہوا. ربی میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ربنا نہیں ہے، الا ربنا نہیں لکھا ہوا، کیونکہ الا ربی ہونا چاہیے، مجرور ہی آئے گا. للہ، ان اصحابی، اس طرح سے جو ہے بہت سارے آپ کو دیکھنے میں مل رہے ہیں یہاں پر. کہ اس سے پہلے ان کے بارے میں آیا ہے. ضمیر منفصل معنی ہوتا ہے سیپریٹ، متصل معنی ہوتا ہے اٹیچ کیا ہوا. تو جو اٹیچ کیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ کتابہ، اس کی کتاب، لیکن آپ جو ہی شی الگ سے ہم لوگ جو لگاتے ہیں فرسٹ پرسن، یعنی جو سبجیکٹ بن جا سکتے ہیں ہمارے پاس مبتدا خبر میں مبتدا ہو سکتے ہیں، تو وہ نام کے بدلے جو یوز کیے جاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ان کو الگ کرنے والے کہے جاتے ہیں. اور جو اینڈ میں لگاتے ہیں جیسے اس کی، اس کا کہنی ہو تو وہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو وہ ضمیر متصل کہلاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ضمیر منفصل کے بارے میں دیکھا تھا کہ جیسے اوپر مبتدا محمد لکھا ہوا ہے تو نیچے پھر وہ ہوا بن گیا، تو وہ چاہے. اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ہی شی والا ڈفرینس جو ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یہاں پر عربی میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو بھی ہی کہہ سکتی ہیں. اور اس طرح سے جو یہاں پر تھوڑے لکھے ہوئے ہیں تھرڈ پرسن میں ہم کیا یوز کرتے ہیں، یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو سن کے پڑھ کے یاد ہو گیا ہے. تھوڑا سا ہم اور ہننا یہ تھوڑا سا یاد کر لیجیے گا تھوڑا، اور کہ ہوا، ہما، ہننا، ایک کے لیے ہوا، ہما دو کے لیے، ہم سب کے لیے، اور ہیا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہننا اور سبھی عورتوں کے لیے. سیکنڈ پرسن کے لحاظ سے کیسے بات کرتے ہیں؟ تم دونوں، پھر تم سب. اگر آدمی ہے تو انتا، لیکن انتما سبھی کا ڈوئل جو ہے آلموسٹ دونوں کا سبھی آپ دیکھ رہی ہیں سیم ہے الحمدللہ. لیکن اینڈ میں جو ہے وہ عورت کے لیے نون آ رہا ہے اور آدمی کے لیے میم آ رہا ہے. تو انتم تم سب، انتنا تم سب عورتیں. اور پھر فرسٹ پرسن کے لیے ایک ہی ہوتا ہے میں یا ہم، وہی انا و نحنو. یہ تھے سیپریٹ والے ضمیر منفصل جس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا. کوشچن کیا ہے؟ ضمیر منفصل کسے کہتے ہیں؟ ضمیر منفصل کے بارے میں بتائیں. تو یہ ہمیشہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں. یہاں پر یہ والا جو پیج ہے جڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں منفصل کہتے ہیں، ڈیٹیچڈ. ٹھیک ہے. ان لفظوں کے آخر میں ضمہ نہ بھی ہو تب بھی یہ مرفوع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پروناؤن جو ہیں وہ ہمیشہ ڈیفینیٹ مرفوع ہی رہتے ہیں، اور یہ لفظ ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں، مبنی بھی ہوتے ہیں نا، کبھی ہوا، ہوئی، اس طرح کے الفاظ اس میں چینج نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ. یہاں پر یہ مبنی بھی لکھا. مبنی کے بارے میں دیکھا آیا فکسڈ، ان میں کوئی چینج نہیں آ سکتے. پھر مضاف، مضاف الیہ، الحمدللہ دو ناؤن تھے جو کہ ان کی ایسی ترکیب لکھی ہوگی، یعنی کہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سے دوسرا اٹیچ ہے، پوزیس کیا ہوا ہے. جو کہ آپ کے انگلش والے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو
apostrophe s وغیرہ جو ہمارے پاس کاما لگا کے لکھتے ہیں. بلال's book, بلال کی کتاب. دو ہی ناؤن ہے, بلال بھی ناؤن ہے اور کتاب بھی ناؤن ہے, لیکن یہ چھوٹا سا ایس لگ جانے سے آف والا جو یوز آتا ہے, تو آف یا پھر ایس لگا کے جو ہم بنایا کرتے تھے وہ ہی سیم ہے. اس کے اندر مضاف مانے ہوتا ہے ایڈ, اضافہ, یعنی کوئی چیز بڑھ کے ہونا. تو کوئی کسی ورڈ کے ساتھ کوئی دوسرا ورڈ بڑھ کر آ رہا ہو, اضافہ ہو گیا ہو, اس کے اندر لگ گیا ہو آگے, تب وہ اس کا مضاف ہو جاتا ہے اور ایک اس میں مضاف الیہ ہو جاتا ہے, یعنی یہ اس کی طرف بڑھا ہوا ہے. پوزیسر جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اور جس چیز کو پوزیس کر رہے ہوتے ہیں وہ مضاف. جی اریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ روٹ ورڈس پوچھے جائیں گے؟ روٹ ورڈ, روٹ ورڈس سورہ کے بیچ تفسیر میں کے جو روٹ ورڈ آئیں گے. جی پیپر نہیں, میں. تفسیر کے روٹ ورڈ نہیں پوچھے جاتے. اوکے جزاک اللہ. اوکے. مضاف و مضاف الیہ میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ مرفوع اور دوسرا, اور ہم لوگوں نے کیا دیکھا تھا کہ اس میں کسی طرح کا ہیوی یعنی کہ ال یا دو پیش ایسی کوئی چیز نہیں آتی ہے. اور مکتبو یعنی ٹیبل, المدرسی مجرور, ایک پیش کے ساتھ مرفوع دوسرا مجرور ہوتا ہے, تب ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور ایک ڈیفینیٹ ایک انڈیفینیٹ ہوتا ہے, اور دو پیش بھی نہیں آتے, ایک پیش رہے گا اور ایک جو ہے وہ مضاف ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا. اور کبھی منصوب بھی ہو سکتا ہے انا کے ساتھ منصوب تھا. اچھا, تو یہ والا یہاں پر ہم لوگ نے یہ پارٹ پڑھا ہوا ہے انا کے ساتھ والا, سب اس میں تھا نا, بک میں تو تھا ایکسرسائز میں نا. جی عظما ہم لوگوں نے اسے لیا ہے. جی استاذہ اس ٹائم پہ اس کو دھیان نہیں آ رہا ہے بالکل. چلیں ویسے ہم نے اس کو کوشچن انا کے بارے میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم آپ نے یہ قرآن میں بتایا تھا, قرآن میں انا کے بعد جو لگ رہا تھا اس میں چلیں آپ نے جب بتایا. فائنل ابھی یہ کتاب بھی پوری ہو جانے والی ہے انشاءاللہ, تب پھر سے اس کو لے لیں گے. ابھی تو ہم نے اس کا کوئی سوال نہیں ڈالا ہے, تو رکھیں. منصوب کے بارے میں جیسا ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں ابھی ہم لوگوں نے لیا ہے. خیر مجرور کے کیسز لے لیے ہیں اور مرفوع کے بھی لے لیے ہیں. کب کب مرفوع ہوتا ہے, منصوب انا کے ساتھ ہی ہوتا ہے صرف فی الحال, اور بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ بھی آپ اس کو چھوڑ دیں. لے چکے ہیں ہم لوگ, لیکن فائنل میں پھر جب ریوائز کریں گے جب انشاءاللہ اسے ایگزام میں لیں گے. کوشچن ہے کوشچن نمبر 8, حروف جر کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد کے اسم کو کیا کہتے ہیں, یہ بھی آسان ہے. ضمیر منفصل ہو گیا. مضاف مضاف الیہ کی کیا پہچان ہے, تو اس میں بھی آپ یہی والی پہچان بتائیں گی کہ ایک یہ رہتا ہے نیچے جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں یہ آپ اس میں دے سکتے ہیں. یہاں پر کہ مضاف پر تنوین نہیں ہوتی, مضاف کے ساتھ ال نہیں ہوتا وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ اس کو پہچاننے میں ایسے کر کے لکھ سکتی ہیں کہ مضاف کے ساتھ تنوین نہیں ہوتی اور ال نہیں ہوتا, اور مضاف الیہ کبھی مرفوع نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, یہ کبھی جو ہے مضاف الیہ جو ہے وہ کبھی بھی پیش کے ساتھ نہیں آ سکتا. ہاں یہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ چینج ہوتا ہے, کیونکہ اگر اس سے پہلے فی آ جائے تو پھر یہ اس کو مجرور کر دے گا اس کو, لیکن یہ کبھی مرفوع ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کتاب و بلال غلط ہے, کتاب و بلالن ہی ہوگا, بلالن بھی غلط ہے, مرفوع اور منصوب دونوں غلط ہے. بلالن جو ہے دیکھیں وہ صحیح آ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مضاف الیہ سے میں اگر من لگ جائے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے, اچھا یہاں پہ من ہے تو یہ اچھا جی یہ جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ وہ والے ہیں نا مبنی, اس کا کوئی سوال نہیں ہے. جو بنے بنائے ہیں آپ کہیں کہ پھر من کے ساتھ پھر بھی کسرہ آنا چاہیے, جب ہی ہم پہچانیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے. جو مبنی ہے وہ ہمیشہ مبنی ہے, چینج نہیں ہوں گے. مسجد رسول اللہ, دو ایک ساتھ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ساتھ دو مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دونوں جو مضاف اور مضاف الیہ ہیں وہ مضاف میں چینجز آ سکتے ہیں, لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کو ہر جگہ ملے گا, ڈبل ٹرپل جیسا بھی ہوتا جائے وہ. نصر اللہ, نور السماوات, ناقۃ اللہ, رسول اللہ, تو یہ سارے کے بیچ میں کیا آتا جائے گا. اور اس کا ٹرانسلیشن ہم نے کیسے دیکھا تھا کہ یہ پہلے بولتے ہیں اور وہ بعد میں نا, تو
لوگوں کے رب، اللہ کی جی مدد، فتح اور اللہ کی جیت ہے یہاں پہ، اللہ کے اٹھنے، اللہ کے رسول، سلامتی کا گھر، اللہ کا وعدہ ادھر سے چلتا ہے موسٹلی. عربی جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ الٹی وہ کر رہی ہوتی ہے، میننگ دے رہی ہوتی ہے، معنی اپوزٹ، پیچھے والے کو پہلے لیتی ہے، بعد والے کو بعد میں. جی ارج میم یہ جو گروپ پہ عربی کے کوشچنس شیئر ہوئے اتنا اگر پریپیئر کر لیا تو انف ہوگا؟ ہاں جی انشاءاللہ. باقی آپ کو جو بک میں سے کوشچن آنسر ہیں ہو سکتا ہے کہ کریکشن کے حساب سے غلط لکھ کے آ جائے کہ دونوں چیزیں ہم کچرا کے ساتھ ہی لکھ کے کوشچن میں ڈال دی جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے اس میں نامنل سینٹینس سے آپ مسٹیک بتائیں، نیچے صحیح کریکٹ کر کے لکھے ہوتے ہیں، اس میں سے چوز کرنا ہوتا ہے. وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کو فارم میں دے چکے تھے ویسے ہی. مؤنث اسم کی پہچان بتائیے. عام نشانی اس میں ہم لوگوں نے دیکھی تھی، کیا ہوتی ہے مؤنث کو پہچاننے کی کہ اس کے اوپر پیش تا مربوطہ ہوتا ہے نا، وہی ہے بس. اس کے 11th کی یہی لکھے گا تا مربوطہ. اسم اشارہ مذکر و مؤنث للقریب و بعید. اسم اشارہ جو ہے یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے، مؤنث میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث، قریب و بعید دور اور پاس والے کے لیے کیا ہم یوز کرتے ہیں. تو ہاذا، ہاذہ، تلکا اور ذالکا جو پڑھا تھا اسی کو، بس یہ اس کا آنسر ہے. ظرف کسے کہتے ہیں؟ ظرف بھی جو دیکھیں آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے یہ اس کو لے کے گزرے تھے نا، یہ والے، اس میں آپ کے پاس جو 4 گزرے ہیں بس اس کو ہی لے لیجیے گا. یہ ظرف کہ کوئی ایسا جگہ جو کہ اس میں ہم لوگ ایڈورب جسے کہتے ہیں، جو کہ جگہ بتا رہا ہو. یہ فی الحال ہم لوگوں نے ظرف زمان، ظرف مکان، زمان مانے وقت، زمانہ بتا رہا ہو کسی کا، یا وقت بتا رہا ہو، صبح کے وقت، ظہر، مساء، شام، لیل، یہ ساری چیزیں اگر آئیں گی تو وہ بھی سیم مضاف مضاف الیہ کی طرح لکھے جاتے ہیں. ظرف جو ہے وہ جگہ اور وقت بتاتے ہیں. دیکھیے اوپر لکھا ہوا ہے، ظرف جو ہے وہ جگہ اور وقت بتاتے ہیں. دوسری بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ کی طرح لکھے جاتے ہیں بس. ٹھیک ہے. ہونا اور ہناک، ایر دیر، بینا، قریب، تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ گھر کے پیچھے ہے یا قریب ہے، اس طرح کے جو جملے آئے تھے تو وہ کیسے لکھے ہوئے تھے؟ سیم مضاف مضاف الیہ کی طرح، کیونکہ ظرف بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے اس لیے لے لیا. فوق العذابی، تحت الشجرتی، جو بعد کی آپ کی ناؤن آئے گی وہ مجرور ہی رہے گی. لاسٹ ہمارا کوشچن ہے صفہ موصوف کے کو صفہ موصوف کے ایگزام کو ایکسپلین کریں. استغفر اللہ. چلیں، یہ ہے صفہ موصوف کو خالی ایگزامپلس کے ساتھ لکھنا چاہ رہے ہوں گے جو کہ چینج ہو کے یہ ہو گیا. تو ایگزامپل آپ کہہ دیں گے صفہ موصوف بالکل سیم ہوتے ہیں، اور ایک جو ہوتی ہے وہ دوسرے کی کوالٹی بتا رہی ہوتی ہے بس، اور یہ کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتے ہیں. بس اتنا ہی آپ کو انشاءاللہ بتانا ہے. اسے نعت اور معنوت بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے وہ نعت نہیں ہے، یہ معنوت ہے اور یہ نعت ہے. اس کو اپوزٹ کر لیجئے، ادھر کا ادھر آگے، جبکہ صحیح لکھے ہوئے ہیں. تو صفہ موصوف انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، نعت معنوت ابھی اتنا آپ لوگوں کو وہ نہیں ہے. تو بیتن جدیدن سیم ہوتی ہے، بیتن جدیدن، بیتن جدیدن، اور البیت الجدید اس طرح سے لکھا ہوگا. جیسے کہ سب جو یہ ہوگا موصوف اسی کو فالو کرتی ہے صفہ، سیم آگے، اور وہ جملہ نہیں بنتا. چلو بس اتنا ہی تھا. کافی سارا آج آپ لوگوں کا ٹائم لیا ہے. آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے، ایگزام میں آسانیاں کرے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.